السلام علیکم ناظرین، آصف خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم کافی عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں، کچھ ٹریولنگ تھی اور آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکے، بہت سارے ایشوز پہ بات کرنی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ ریگولر پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ٹی وی اسٹوڈیو کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بہتر لا کے آپ کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ٹیم اپ بھی بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلی بار کہ روزانہ کی بیسس پہ کوئی نہ کوئی لائیو پروگرام ڈیلی بیسس پہ ہوگا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں نہایت ہی اہم ہے، جو ہے انٹیریو کے الیکشنز۔ انٹیریو کے الیکشنز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایڈوانس پولز کھل چکے ہیں اور فیبرری 27 کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس اس میں ہمارے جو مسلمان اور پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں۔ بہت سارے جو ہیں وہ این ڈی پی اور لبرل پارٹی سے ہیں، کنزرویٹو پارٹی سے ہمیں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ نظر آتا ہے جو ہے ذیشان حمید کا۔ ہم آج بات کریں گے دو تین اہم چیزوں کے اوپر، جیسے کہ بونی کرامبی کا پیلسٹینی جو لیڈی تھی ان کا فوٹو آپ کے اندر پولیس والوں نے اسکورٹ کیا ان کو، اور انہوں نے اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات چیت کریں گے کہ کس کے کیا پولز ہیں، کنزرویٹو کہاں جا رہا ہے، بونی کرامبی اپنی سیٹ نکال پائیں گی کوکسل سے اگینسٹ دا ہیوی ویٹس۔ اور تیسری بات یہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستانی نژاد کینیڈینز جو ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز، کیا ان کا فیوچر کیا ہے۔ تو ہمارے جو اسٹیم پینل ہے اس وقت، وہ ان کو میں ویلکم کروں گا۔ احسن ضیاء صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر۔ سر ویلکم ٹو یو آن دا شو۔ جی تھینک یو ویری مچ آصف بھائی، اور تھینک یو ویری مچ۔ ساتھ ہی ہمارے جناب طاہر جمال صاحب ہیں، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا ہمارے ٹی وی چینل سے، کمیونٹی ٹی وی سے، اور آج وہ ہیں زی9 کے اوپر، اور وہ میڈیا کے پروگرامز کرتے ہیں، کرزما کینیڈین کرزما کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز، سوشل اور پولیٹیکل ایشوز پہ بات چیت کرتے ہیں۔ ان کا بھی قد ماشاءاللہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وی آر ویری ہیپی فار طاہر جمال، ویلکم ٹو یو آن دا شو۔ تھینک یو ویری مچ آصف صاحب۔ اچھا، تھوڑا سا پریمائس میں دیتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں پولز نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ کنزرویٹو از ایٹ 47، نینوز کی ریسرچ کی یہ پولز ہیں، اور اس میں جو بونی کرامبی یعنی کہ لبرل پارٹی کو جو لیڈ کر رہی ہیں ان کے ہیں 27% کے اوپر۔ بونی کرامبی نے آج اپیل کی ہے این ڈی پی کے ووٹر سے کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کو ووٹ دیں، آپ لبرل کو ووٹ دیں تاکہ ان کا کوئی پلڑا بھاری ہو سکے، کیونکہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ لبرل کی کوئی 6 سیٹیں نکلنے کے ممکنہ چانسز نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ 6 سیٹیں کیا اس میں بونی کرامبی اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوں گی، جو کہ کوکسویل مسیساگا سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں اگینسٹ دا ہیوی ویٹس۔ اس میں پیٹرک براؤن کی ساس موجود ہیں، کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی وہ سسٹر ہیں روڈی جو وہاں کے لیک شور کے ایم پی ہیں، ان کی جو ہے نا وہ سسٹر بھی ہیں۔ تو اس پہ بھی بات چیت کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اوور آل آپ کے سمجھتے ہیں کہ پول سے آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں کنزرویٹو دوبارہ اپنی گورنمنٹ بنانا چاہ رہی؟ کیونکہ بہت ہی بہترین جو ہے نا وہ چال چلی گئی ہے ڈک فورڈ کی طرف سے، انہوں نے سردیوں میں الیکشن کال کیے ہیں فرسٹ ٹائم، اور بہت جلدی کال کیے ہیں۔ بونی کرامبی ابھی لیڈر بنی ہی تھی لبرل کی، کہ ان کو بالکل موقع نہیں ملا کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے اپنی کیمپین کر سکتی۔ تو آئی ویلکم بوتھ آف یو اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود احسن ضیاء بھائی آپ سے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لبرل کہاں کھڑی ہے اس وقت، اور بونی کرامبی کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں آصف بھائی، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے چال چلی ہے، وہاں سے آپ کو ایک پتہ چلے گا بات کہ ڈگ فورڈ صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک ڈرپوک انسان ہے جن کو صرف اقتدار سے پیار ہے، اور وہ اقتدار کے پیار میں انہوں نے جسٹ فار نو ریزن الیکشن کال کر دیا ہے۔ الیکشنز آپ جب ارلی کال کرتے ہیں تو اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، آپ کو پبلک مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے، منورٹی ہے، اور ہمیں اپوزیشن تنگ کر رہی ہے، کام نہیں کرنے دے رہی، بل نہیں پاس کرنے دے رہی، ہم موشنز نہیں پاس کر پا رہے، تو ہمیں ایک الیکشن کال کر رہے ہیں جس میں ہمیں میجورٹی چاہیے، اور ایک شخص کے پاس پہلے میجورٹی ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوئے تو ہی ول بی سویپڈ آؤٹ، کیونکہ اس کی کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی اور چیز نہیں ملی، جیسے وہ پاکستان میں ایک ہمارے چیف منسٹر ہوتے تھے تو ان کا نام لوگوں نے شوباز رکھ دیا تھا
کہ اس کو اور کچھ نہیں ملتا تھا ان بیچاروں کو، تو وہ ایک لمبے سے بوٹ پہن کے بارش میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب اتنا بڑا ماشاءاللہ سے جسا ان کا ڈگ فورڈ صاحب کا، اور اتنا چھوٹا سا ایک وہ بیلچا لے کے جس سے برف بھی نہیں شاید اٹھائی جائے، اور وہ سڑک کے اوپر نظر آ رہے ہیں کہ جی میں گاڑیوں کے آگے سے سنو اٹھا رہا ہوں. مطلب فل ایک ڈرامے بازی کا عنصر نظر آ رہا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم انٹیریو میں نہیں، پاکستان کی کوئی شعبدہ باز سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں. احسن بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں اس پہ تھوڑا سا. دیکھیں انہوں نے یہ پلوائے لیا کہ 25% ٹیرف کو انہوں نے لے کے پلوائے لیا کہ ہمارے بزنسز بیٹھ جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے سر اوپر ایک آفت آ سیکنڈ جائے سر گی. ایک سیکنڈ ذرا سر ہاں ایک سیکنڈ آصف بھائی یہاں رک جائیں. جی جی کچھ آپ کے ہوتے ہیں فیڈرل ایشوز، کچھ آپ کے ہوتے ہیں پروونشل. ان کا لینا دینا کیا ہے؟ جب ایک چیز پورے کینیڈا پہ فیڈرلی امپوز ہو رہی ہے تو اس کو پرائم منسٹر نے ہینڈل کرنا ہے یا ڈگ فورڈ نے ہینڈل کرنا ہے؟ تو وہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اس کا کچھ لینا دینا اس چیز سے نہیں ہے. اوکے ڈگ فورڈ کی صرف اتنا اس میں کنٹریبیوشن ہے جس طرح پرائم منسٹر نے باقی پریمیئرز کو بلایا، ان سے مشورہ کیا. بات پرائم منسٹر نے کرنی ہے یہ ایسے ہی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ مجھے مینڈیٹ چاہیے. کیا کرنا ہے اس نے مینڈیٹ لے کے؟ اس میں مطلب کیا انٹیریو کینیڈا سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرے گا؟ اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کرتے چلیں کہ آلریڈی ڈگ فورڈ جو ہے اپنی گورنمنٹ کنزرویٹو نے بنائی بھی ہے اور ان کے پاس آلریڈی میجورٹی ہے. وہ مزید میجورٹی لے کے ایسا کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کی جی وجہ میں سے ایگزیکٹلی آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے میجورٹی ان کے پاس موجود ہے. جی لیکن ڈگ فورڈ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ڈرپوک انسان ہے، اچھا اس کو صرف اقتدار کے ساتھ پیار ہے، تو اس لیے اس نے یہ حرکت کی ہے کہ دوسری پارٹی کو ٹائم نہ دو اور جلدی سے الیکشن کال کر دو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اونٹیریو کی ہسٹری میں یہ چیز ریورس ہو جاتی ہوتی ہے، اور یہ ایک دفعہ ہوئی ہے کنزرویٹوز کے ساتھ. اچھا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ 6 سیٹوں والا جو ہے معاملہ، وہ بونی کرامی جو ہے وہ اس سے بہت اوپر جائیں گی. اچھا اور جہاں تک آپ بونی کرامی کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم تو آتے ہیں اس پہ آتے ہیں ایک منٹ شی تھوڑی ول دیر میں شی احسن ول بھائی. شیورلی ود نہیں، وہ آپ نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تو اس کے اوپر میں ایک بات کروں جی کہ کینڈیڈیٹ کون ہے ان کا کوئی اپنا تعارف نہیں ہے. یا وہ روڈی کی بہن ہے یا وہ پیٹرک براؤن کی ساس ہے. پھر اگین وہ پاکستانی پالیٹکس آ گئی کہ اپنا کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی کرتوت نہیں ہے. اے جی میں پیٹرک براؤن کی ساس ہوں تو مجھے ووٹ دے دو، جی میں روڈی کی بہن ہوں اس لیے مجھے ووٹ دے دو. دیٹس سو فنی. لیکن مطلب وہ پیٹرک براؤن صاحب اب کوشش یہ ضرور کریں گے کہ چونکہ ایک سٹیج کے اوپر بونی کرامی نے کوشش کی تھی کہ پیل سے برامپٹن کو الگ کر دیا جائے، مسساگا کو الگ کر دیا جائے. تو جی کسی طرح سے وہ کوشش کریں گے کہ بونی کو سبق سکھانے کا وقت ہے، چلو یار اس سے یہ سیٹ لے دیں. اور بونی ایکسپیکٹ کریں کہ ان کو کبھی بھی ووٹ ملتے ہیں تو مسساگا سے ضرور ملیں گے، کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے نا وہ میئر رہی ہیں کافی سالوں تک. سر دیکھیں ایز دیکھیں آصف بھائی، ایز اے برمپٹونین شاید میں اس ڈیسیجن کے اگینسٹ تھا. اس وقت شاید میں اس ڈیسیجن کے اگینسٹ پیٹرک کے ساتھ کھڑا ہوتا کیونکہ میں برمپٹن میں رہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ بونی تو مسیساگا سے الیکشن لڑ رہی ہیں. اگر پیٹرک براؤن صاحب اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے تو بونی برمپٹن سے خود تو نہیں کسی سیٹ سے لڑ رہی. ٹھیک کریکٹ ہے، وہ کریکٹ، وہ اپنی تو طرف سے انٹیریو سے ڈیمیج لڑ کرنے رہی کی ہیں. کوشش کریں گے، لیکن بات تو پھر پروونشل ایشوز کی ہو رہی ہے نا. کریکٹ. اور ویسے بھی جو میونسپل ایشوز ہیں وہ پروونس سے بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. شامل گفتگو جی کرتے ہیں طاہر بھائی کو بھی. طاہر بھائی آپ کا کیا ٹیک ہے اس اونٹیریو الیکشنز کو لے کے؟ ہاؤ ڈو یو سی آل دس انفولڈنگ؟ Thank you very much, Asif Khan sir, and thank you for introducing me. The only one line I would like to add, my introduction today is TJ Talks, my own media house, which is I call Emerging Media House. When I say the Emerging Media House, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارا ٹی جے ٹاکس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، ہمارا ٹی جے ٹاکس جمالستان، میرے والد کا نام جمال تھا. ایک فیس بک پیج بھی ہے جو میں کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے، ٹی جے کے حوالے سے آپ میری لائیو ٹرانسمیشن وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میرا انٹروڈکشن آج کے لیے ہے کہ آئی ایم دی فاؤنڈر ممبر آف ٹی جے ٹاکس. رائٹ سر، کمنگ بیک ٹو دی، میں احسن بھائی کی بات میں ویسے لائن بائی لائن میرے پاس پوائنٹ ہے، میں اس سے جاؤں گا. لیکن ایک بات احسن بھائی نے کہی کہ ڈگ فورڈ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ پروونس کو ایڈوکیسی کرے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر ڈینیل اسمتھ جا کے 10% انرجی کیسے نیگوشیٹ کر کے آ گئیں ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ اس کا جواب دے دیں. دوسرا یہ کہ پروونس بہت اسٹرانگ ہے، آپ کا اونٹیریو بہت اسٹرانگ پروونس ہے. آپ سیل دے رہے ہیں، آپ ہائیڈرو دے رہے ہیں، ویری مچ ڈیپینڈ، آپ کارز دے رہے ہیں، آپ کی ساری پروڈکشن ہے. آپ تو اونٹیریو کا پریمیئر کاؤنٹس ا لاٹ. مائی سوال، اندر سوال ود مسٹر
احسن کہ بھائی آپ کی لبرل لیڈر جب جیتی, I'm a media house, I'm not favoring from the media house, I'm very neutral, I'm just asking میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں ایز اے میڈیا پرسن. میرے سپورٹ کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, ایک نیوٹرل اوپینین. میرا سوال یہ ہے کہ جب لبرل لیڈرشپ وہ جیتی پروونس میں $1 ملین انہوں نے ریس کیے, 2 رائڈنگ اس وقت اوپن تھی بائی الیکشن کے لیے, لنڈن کی اور جہاں سے ذیشان جیتے ملٹن کی. جیسے ہی جیتی آپ کی لبرل لیڈر, وہ کوئنز پارک میں ویور سیٹ پہ جا کے بیٹھی ہیں جہاں لوگ ویورز بیٹھتے ہیں, میڈیا پیپل بیٹھتے ہیں, اور وہ ایگریسولی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ پارٹ ان ٹو پروونشل پالیٹکس. تو ایسے ہی ایگریسو تھی, اتنی ہائپر تھی, اور پھر وہ شی وینٹ اوے آن ویکیشن. یہ میں ایز اے میڈیا پرسن مائی آبزرویشن, اگین مائی ایفیلیشن اور ایسوسیشن از نتھنگ, ناٹ ود اینی پارٹی, ناٹ گیٹنگ اینی لفافہ فرام اینی پارٹی. سو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی لیڈر, اگر لبرل بونی کرومبی, ناٹ یور لیڈر رائٹ, if the Bonnie Crombie was that serious about getting into the Queen's Park and taking her job, تو انہوں نے یہ جو بائی الیکشن تھے لڑتی ہیں ذیشان کے ساتھ ملٹن سے, آپ نے سمیرہ کو نہیں کھڑا ہونے دیا وہاں سے, آپ نے کوئی سمیرہ رائٹ کینڈیڈیٹ تھی. اگین میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سمیرہ علی ٹھیک ہے, ذیشان ان کے مینٹور ہیں, بٹ بزنس از بزنس, لائف پالیٹکس ورسز. آئی مینشن دی ادر ڈے, میرا ڈیڈ بھی اگر مجھ سے لڑ رہا ہے, اگر ذیشان اور اس کی سچویشن ہے, اگر میرے ڈیڈ لبرل سے لڑ رہا ہے, میں کنزرویٹو سے لڑ رہا ہوں فار سے, تو وی ول فائٹ. اٹس اے بزنس, پالیٹکس از پالیٹکس. سو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, ہمارے دیسی کینڈیڈیٹ, ان کو یہ سیمپیتھی اور یہ کرٹیسی, دیٹس فائن, بٹ آئی ڈنٹ گیٹ اٹ. تو آپ کی لبرل کی وہاں کی سیٹ آپ پل کر سکتے تھے اگر آپ اچھا کینڈیڈیٹ, اور آپ کی فیڈرل کی سیٹ ہے, ایڈم ہے وہاں سیٹنگ ہوا ہوا, لیزا رے کو اس نے, مطلب آئی وڈ ناٹ یوز دا ورڈ, لیزا رے کو ہرایا اس نے. سو آپ کی بہت سالڈ سیٹ ہے لبرل, تو سوئنگ رائڈنگ ہے, اس میں تو آپ گیم کر سکتے تھے. سو اس کا آپ جواب دے دیں. ونڈرفل. اگین کمنگ بیک ٹو, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت تمام پریمیئر آپ کو سب سے جناب زیادہ. طاہر صاحب, سوری ٹو سے, پہلی تو یہ ایسے میں بات ہے. اپنا ہاتھ اگر آپ لگائیں گے نا تو وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, if you جی can جی جی avoid طاہر صاحب, your سب سے hand. پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ نے بات, میں نے کچھ اور کی ہے, آپ اس کو ٹوسٹ کر کے اور کر رہے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ اس کے پاس رائٹ نہیں ہے انٹیریو میں ایڈوکیسی کرنے کا, تو پلیز آپ تھوڑی سی جو ہے نا اگلے کی بات کو سنیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں, بجائے اس کے اوپر آپ اپنی کو رائے قائم کر دیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس انٹیریو کی ایڈوکیسی کا رائٹ نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز پورے کینیڈا پہ امپوز ہونے جا رہی ہے, تو کیا انٹیریو اس کو علیحدہ ڈیل کرے گا؟ ایک کنٹری کا ہے اور کنٹری نے سر ہی یہ اس کو ریکارڈ, کرنا ہے سر کیا. احسن بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے, نہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے, میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کہا, اگر نہیں آصف بھائی ایڈٹ جی نہیں جی, کرتے. میں نے کہیں پہ یہ بات کہی نہیں ہے کہ ایڈوکیسی, میں تو پھر وہی بات کر آپ رہا نے ہوں جو اسٹارٹ آپ ہی نے ایسے کیا, میں کیا یہیں کہ پہ اس کہہ کو رہا کوئی ہوں رائٹ نہیں ہے, وہ کہ میں چودھری ریپیٹ نہیں. کر رہا ہوں, جو میرے سر ورڈز ہیں آپ, وہ میں جانتا ہوں, میں نے کیا بولے ہیں. آپ میرے ورڈز کو بدل کے یہ نہیں سر کہہ سکتے ریکارڈڈ کہ ہے, سر ریکارڈڈ ہے, آپ دیکھ, میں آپ جی جی ریکارڈڈ ہے, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ریکارڈڈ ہے. آپ سر ان ہم کو کیا ریورس کر کے, آصف بھائی ان کو ریورس کر کے سنا دیں, شاید ان کو سننے میں پرابلم ہو رہی ہے. اور دوسری بات ہے آپ نے کہی کہ بھائی بونی جا کے انٹیک, ملٹن سے کیوں نہیں لڑی. بونی ملٹن کی ہے نہیں ہے, وہ وہاں سے کیوں لڑے جا کے, کہ بونی نے آپ کی ایڈوائس کے اوپر جا کے الیکشن لڑنے ہیں. اور تیسری یہ بات ہے کہ آپ کی انفارمیشن ہوتی نہیں, اور آپ آ کے وہ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں. سمیرہ سے آپ پوچھیں, سمیرہ تو خود انٹرسٹڈ نہیں تھی الیکشن لڑنے سے, سمیرہ کو آفر نہیں کی گئی, سمیرہ نے کہا میں نے نہیں لڑنا. جی تو سر تو آپ پھر پہلے پارٹی اپنی چھوڑ دیں. اگر انفارمیشن آپ پیش کر رہے ہیں, اس پولیٹیشین کے ہیں بعد آپ سر تو آپ ان کے پارٹی اوپر بونی چھوڑ کرومی دیں کے نا. اوپر کوئی اگر اعتراض یہ تو نہیں. سر جی یہ لائکنگ ڈس لائکنگ تھوڑی ہے, آپ پارٹی چھوڑ دیں. اگر اچھا آپ چلیں ہم کینڈیڈیٹ ہیں, رائڈنگ آپ کو کو ذرا عزت دی کنٹینیو پارٹی بات نے, کر لیتے ہیں نامینیٹ کیا ملٹن سے, طاہر بھائی اور آپ نے احسن سیمی بھائی. اجاز کو سائڈ پہ کیا, ایک منٹ وہ ایک اپنے جو دوسرے بھائی ہیں کمپیوٹر والے ان کو سائڈ پہ کیا. اب آپ اچھا کہہ رہی ہیں نو آئی ایم ناٹ اچھا انٹرسٹڈ. بیسکلی سر آپ کون سے یہ پلیز. کہہ کمپیوٹر رہے والے کو ہیں, سائڈ پہ کیا؟ ایک منٹ میں اس کو ذرا سر سمرائز کر آصف لیتا بھائی ہوں. کیا نام تھا ان کا, میرے ذہن میں نام نہیں میں آ رہا ان کا. یہ میں اس کو سیمی یہ اجاز بول تو رہا ہوں کہ سیریل تھے, سیریل. ایک منٹ میں ایسے یہ کر بیٹھا ہوں کہ ہم یہ ایک رائڈنگ کو لے کے بیٹھ گئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بونی کرومبی نے ملٹن سے لڑتی تو وہ بہتر ہوتا. یہی پوائنٹ ہے آپ کا طاہر جمال صاحب؟ آصف بھائی میں اس نہیں کا وہ یہ نہیں جواب کہہ دیتا رہے ہوں. کہ وہ آپ لڑتی تو احسن, بہتر ہوتا, نہیں وہ نہیں نہیں نہیں, چیلنج دے احسن رہی بھائی کہ مجھے وہاں سے بولنے کیوں دیں. نہیں لڑا. احسن بھائی, اچھا بولیے. احسن بھائی مجھے بولنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں جی میں, اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں نا, آصف کینڈیڈیٹ ہیں, تو یہ اپنے مساگا سے آپ برمپٹن سے لڑیں گے. لیکن اگر آپ لبرل پریزیڈنٹ ہیں نا, تو آپ پورے پروونس کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ جہاں بائی الیکشن ہوگا آپ جیت کے, آپ کی جاب, آپ کی پوزیشن ڈفرنٹ ہے. یو اور آر نہیں ناٹ نہیں سر, یہ ضروری ایڈوکیٹنگ نہیں دی ہوتا. ایریا. اسٹیون ڈیلڈوکا وان سے کیا تھے, وہ تو بات وان کریں. سے ہی لڑا تھا. ان کو ساری دنیا کہتی رہی اسٹیون ڈیلڈوکا کو کہ آپ ڈان ویلی ایسٹ سے لڑے, وہ رائڈنگ بہت اچھی ہے. اس نے کہا نہیں, جو میری رائڈنگ ہے میں وہیں سے لڑوں اچھا گا. ایک آپ منٹ کے ڈگ لیے یہ فورڈ کو پارک کہہ پارٹی, کرتے دیں کہ ہیں جا کے آپ وہ کیا وہ اس کہتے ہیں ایشو کو اسکارپو پارک سینٹر سے کرتے ہیں. لڑے, یہ ڈگ فورڈ تو لڑنے چلا جائے گا. یہ دیکھیں, یہ تو وہ سر آصف بھائی میں ایک پوائنٹ کروں گا اس میں. یہ یہ بائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے حسن بھائی, بائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, یہ ریگولر الیکشن کی بات نہیں ہو جی رہی. یہ اچھا سر بائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, which is totally different from normal election, اوکے. right? جی سر, میں You بائی get my, you الیکشن کی don't بات get ہی my کر point. رہا ہوں کہ جب مائیکل کوٹو نے سیٹ چھوڑی تھی تو اسٹیون ڈیلڈوکا کو کہا گیا تھا بڑی سیکیور سیٹ ہے, ایز اے لیڈر تم وہاں سے لڑ لو. اس نے کہا تھا میں ادھر سے ہی لڑوں گا جو میری سیٹ ہے.
ٹھیک ہے. So جب بھی تو سر وہ فیل ہو گیا, he was a loser, he was a failure سر leader, I'm وہ sorry to say. فیل ہو گیا لیکن ہی واز اے مین آف پرنسپل. وہ کوئی لوٹا تھوڑی تھا کہ جہاں سے مرضی سیٹ نظر آئے بندہ بھاگ کے وہاں سے لڑ لے. ایسا میں ایک بار نہیں سر آپ, ایک پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں جی. مین آف آپ پرنسپل ہوتا ہے ایک کہ پوائنٹ ایسے دے ہی دیجیے اپنا وہی پاکستانی طاہر بھائی. سیاست کے جہاں سے آپ کو سیٹ نظر آئی آپ اپنا سر میں آصف بھائی جھنڈا ایک تھام کے جواب اس کو بھاگ گئے. اور دوں گا یہی تو میں آپ لوگوں اسنیپ کو الیکشن پہ. سمجھا رہا ہوں کہ یہ احسن بھائی پہلی فنش تو یہ کریں. پاکستانی سیاست جی تھوڑی. جی بولیے سر طاہر میں بھائی. اسنیپ الیکشن میں بات کرتا ہوں. آصف بھائی کا, احسن بھائی نے کہا کہ اسنیپ الیکشن کیوں کرائے ڈک فورڈ نے. اب یہ دیکھیں سر, ایک ہوتا ہے پالیٹکس میں آپ کو بڑا اسمارٹ موو کرنی ہوتی ہے. آف کورس دس از ٹوٹلی رائٹ. بونی کرامبی ہیز اے پرسنالٹی, شی ہیز 9 years میئرشپ, دین بفور دیٹ شی واز ایم پی. سو اس میں کرزما ہے, پرسنالٹی ہے. تو دیکھیں یہ لیڈرشپ کی یہ چال ہوتی ہے, یہ پولیٹیکل موو ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ اسنیپ الیکشن کال کر لیں. جسٹن ٹروڈو نے کیا, آپ کا پرائم منسٹر آپ کی پارٹی کا بندہ فیڈرل میں جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے. آئی سپورٹ جسٹن ٹروڈو, آئی لو ہم. The way he is dealing the ایسی کوئی tariff ایگزامپل نہیں ہوتی کہ situation, آپ کے پاس amazing. میجورٹی گورنمنٹ ہو اور سر آپ کمنگ, پالیٹکس سر فالو مجھے کریں. احسن بھائی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اب دیکھیں سر, یہ ہے اسمارٹ موو فار شیور. اگر ڈک فورڈ ٹائم دے تھا پونی کرومبی کو 1.5 سال پنپنے کا, آسان اردو کا ورڈ ہے, تو آف کورس شی کوڈ ہیو گیو ہم ا ڈیفیکلٹ ٹائم. بٹ ناؤ یہ ہے اسمارٹ موو. آپ نے اسنیپ کیا, 7 سال آپ کے پاس تھے, 15 مہینے کو آپ نے 17 مہینے کے الیکشن رہ گئے تھے, آپ نے 4 سال کی ڈن ڈیل کر دی. اور اس وقت جو ہے نا پیٹریوٹزم کا آپ دیکھیں 44 سے 46, ہر بندہ کہہ رہا ہے کینیڈا از ناٹ فار سیل, ٹیم کینیڈا دس اینڈ دیٹ. ابھی قوم جو ہے نا جسے پینڈیمک میں ایک طرف لگی ہوتی ہے نا, ابھی ہم سب, میری خود پوسٹ ہے کہ آپ جا کے فیس بک پہ اور میرے ٹی جے ٹاک کے پلیٹ فارم پہ میں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوں. ٹیرف پہ ٹیم کینیڈا, بی کینیڈین, بائی کینیڈین سب کر رہے ہیں. تو اس وقت تو بیسٹ چانس ہے, یہ پولیٹیکل موو ہے, بیسٹ موو ہے. اور آپ آصف بھائی نے کہا 47, I think it's a win-win situation. I was just talking before this call, I was talking to an MPP from Mississauga, like who is here for re-election from Conservative. So we spoke for half an hour. So situation, and I was looking for an NDP person also, but she is busy to get an idea. سر جی ابھی لبرل کی سچویشن اس بار مشکل ہے, نیکسٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس 79 سیٹس ہیں کنزرویٹو کے پاس, 28 سیٹس ہیں آپ کے پاس این ڈی پی کے پاس, 9 سیٹس ہیں آپ کے پاس لبرل کے پاس 2. 9 میں سے سر 6 بھی ایڈ کرنے تو 15 ہی ہوں گی نا. 79 سے 80 ہو جائیں گی آپ کی پک. دوسرے پھر بات کرتے ہیں. I'm finished. ٹھیک ٹھیک. تو اوور آل آپ کو بھی لگ رہا یہ ہے طاہر بھائی کہ کنزرویٹو از گوئنگ ٹو فارم دا گورنمنٹ اینڈ ود دا میجورٹی ایون کپل آف مور سیٹس مور, ٹھیک ہے نا؟ I'm not gonna comment, but just look at the last night. آپ کو last night کی جو ڈیبیٹ ہے اس میں جسٹن وہ اپنا ڈک فورڈ کامن کوائٹ بیٹھے ہوئے تھے, سب چیخ رہے تھے. وہ جو دوسری ہیں میرٹ اسٹائلز یا بونی کرامبی, سب ایکسائٹیڈ تھے. ایون بونی واز ناٹ لیٹنگ ڈک ٹو اسپیک, بٹ وہ ریلیکس بیٹھا ہوتا ہے. ایک ونر ہوتا ہے نا, ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ تسی شور مچا لو, میں نے تو جتنا ہی اچھا جتنا ہے. ایک وہ ایک جڑی جی گل ہے نا. میں پوائنٹ لے لیا آپ کا طاہر بھائی, بہت بہت شکریہ. اچھا میں ایک پرسپیکٹیو اور جوڑتا ہوں. تو اگر بونی کرامبی اپنی سیٹ نہیں نکال پاتی تو کیا وہ پھر واپس اگلے سال میئرل الیکشن کے لیے جائیں گی مسیساگا کے لیے, یا پھر ظاہر بے روزگار تو کوئی پولیٹیشین نہیں رہنا چاہتا, یا پھر وہ لبرل میں سر قسمت میں مثال اس کو اس طرح ریفر کروں گا کیونکہ کہ فیڈرل میرا الیکشنز لیڈر بھی اب جو آ نا, گئے میرا جون لیڈر, جولائی میں, رائٹ, جون جولائی میں. سر میں I got it. سر میں اس کو ریفر کروں گا, لنک کروں گا. میرا لیڈر ہے جسٹن ٹروڈو. وہ جوان کا بچہ, اس کو کسی نے پریشر دیا, اس نے کہا صحیح ٹھیک ہے میں نے اپنی 9 سالہ سیاست, اس نے نہ صرف پالیٹکس ایز اے پرائم منسٹر, پارٹی پریزیڈنٹ ریزائن کیا. اس نے کہا میں نہیں لڑتا, تسی کھیلو خود, آپ کرو خود ہی. تو یہ ہوتی ہے مردانہ بات. میں ابھی کہتا ہوں, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, لیکن لبرل کے پاس کوئی فیڈرل میں کوئی لیڈر نہیں ہے اس لیول کا. آئی ایم سوری, مارک کارنی, I love him, gonna see him tomorrow anyway. But the thing is, اس کی سب کچھ صحیح ہے, لیکن you don't have any aggressive or good leader who can lead Canada after Justin Trudeau. I don't know why the federal liberal was so aggressive, the team, Christine and this and that they want to step ٹھیک ہے down. طاہر I بھائی, asked him to step down. It's a پرسپیکٹیو آ blunder. گیا آپ کا. اچھا ایک اور بھی چیز میں جوڑتا جاؤں کہ ایک چھوٹی سی بات, احسن بھائی اس سے ایگری شاید نہ کریں. ہمیں اگر سیاست دیکھنی ہے, ہمارے پاکستانی آزاد جو کینیڈینز ہیں وہ ماشاءاللہ سے نام میں اگر لینا چاہوں تو مظہر شفیق صاحب اور عمران میاں تو اس بار آئے نہیں, کیسے ڈار صاحب ان کو ریپلیس کیا انہوں نے اور وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ صفدر بھی اس بار نہیں لڑ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے صفدر نے کو چاہیے تھا کہ وہ لڑیں، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی ہے اور ان کو کہیں اور سے ٹکٹ دی جا رہی تھی. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا ادھر سے لڑنا، لیکن انہوں نے کسی اور کو ٹکٹ دے دی وہاں سے. اس کے علاوہ ابراہیم سر دانیال یہ صاحب. تو اچھا ایک منٹ طاہر بھائی، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. تو ہمارے جو شور شور آصف بھائی گو ایٹ. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، کیا ہم ذیشان حمید سے اور ایون پیٹرک براؤن سے بھی نہیں سیکھ سکتے کہ یار جب سیاست میں آ گئے، پبلک ڈومین میں ہم تشریف لے آئے ہیں. ذیشان کی اگزامپل دیتا ہوں میں کہ اس نے لبرل کی نامینیشن لڑی، کم ووٹوں سے ہارا. اس نے پھر میونسپل میں کاؤنسلر بنا 2 ٹرمز کی، پھر میئرل الیکشن کے لیے اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو سامنے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں سے بھی چند ووٹوں سے ہارا اس سیزنڈ پولیٹیشین سے جو کہ 40 سال سے میئر تھا. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈگ فورڈ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ہمارے ایم پی کینڈیڈیٹ بن جائیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بن گئے. اب ان کے ری الیکشن ہو رہے ہیں، وہ دوبارہ ری الیکٹ بھی ہو جائیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ کیا وہ منسٹر بن پائیں گے کہ ہمارے دوسرے جو سیاستدان ہیں لبرل کے، اور دوسری جو ہمارے بار بار لڑے جا رہے ہیں 4-5 بار آ گئی ہیں، کیا وہ اس طرح کی سیاست نہیں کر سکتے کہ they come and go؟ احسن بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں آصف بھائی، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایگری نہیں کروں گا، اور میں بالکل ایگری نہیں کروں گا. وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ وہ بھینس کے بارے میں کہ جئی کسی نے قلعے بجی دے جئی کسی نے ناڑ کھڑی. وہ انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہوا کے ساتھ وہ موو کرتا جائے. ذیشان حمید صاحب کسی زمانے میں میرے بڑے اچھے دوست تھے. جب انہوں نے کمیونٹی کی پگڑی اچھالنی شروع کر دی تو میرے ان کے ساتھ ڈفرینسز شروع ہو گئے. میں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کی یہ حرکت تو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کمیونٹی کو بدنام کریں اپنے ذاتی فائدوں کے لیے. تو اس دن سے میری اور ذیشان صاحب کی راہیں جدا ہو گئی. اور آپ اکثر اپنے ٹی وی پروگرام میں ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں لوٹا. لوٹے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ اپرچونٹی نظر آئی اس اپرچونٹی کو ویل کر لیا. آپ لبرل کی نامینیشن لڑے تھے، آپ اپنے آپ کو لبرل کہتے تھے، پھر آپ نے کلیم کیا کہ جی ادھر سے عظیم رضوی کو نکالنے کے لیے اور اس کو بیک سٹیپ کرنے کے لیے آپ نے ایڈوکیسی کی ایڈم وینکوور کی، اور آپ نے کہا جی ایڈم کو میں لے کے آیا ہوں. اتنی آپ کی پارٹی کے ساتھ وابستگی تھی اور آپ ایک ٹکٹ کیبل بک گئے. آپ نے کہا جی میں کنزرویٹو ہو گیا ہوں. تو وہ شخص کو رول ماڈل تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے ایک اپرچونسٹ ہے، اس نے اپنی ذات کو ایک فائدہ نہیں، پہنچا میرا دیا ہے. سوال یہ That's تھا fine کہ کیا for- ہم اس سے سیکھ نہیں سکتے کہ اس نے جب کہا کہ سر میں اگر آپ نے سیاست میں منافقت کروں سیکھ، گا، پھر میں وہی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک پازیٹیو پالیٹکس کرنی ہے تو دیٹ سیپریٹ تھنگ. نہیں میں ان آپ کو اپنی خاص آئیڈیالوجی بات کے نہیں ساتھ کر رہا لگتے ہیں، اور ایسے اگر بھائی. آپ نے منافقت سیکھنی ہے تو ہاں آپ ذیشان سے منافقت سیکھ سکتے ہیں. یس، نہیں، یو آر رائٹ. منافقت کے علاوہ بھی دیکھیں وہ لبرل تھے، پھر میونسپل پہ آئے، پھر کنزرویٹو کا ان کو اپرچونٹی ملی، ہی وینٹ دیئر اب وہ کنٹیسٹ کر بیٹھے. تو سر آئیڈیالوجی کہاں گئی آصف بھائی؟ آئیڈیالوجی کہیں نہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ سیاست ایک کیریئر بھی بن جاتا ہے، جبکہ وہ خود کارپوریٹ کے آدمی بھی ہیں. تو میرا صرف یہ سر دیکھیں کیریئر دیکھیں اپنا آصف بھائی، دیکھیں کیریئر اس دنیا میں بڑے لوگوں کے بنے ہیں. اس میں مثال ایک نیلسن منڈیلا کی بھی ہے، اور کئی ہمارے پاکستانی بھی سیاستدان ہیں، ان کی بھی ایک مثال ہے. انڈیا کے سیاستدان ہیں، ان کی بھی ایک مثال ہے. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کامیابی تو سب کو مل ہی جاتی ہے، جی کہ کیا آپ نے رول ماڈل بننا ہے یا آپ نے منافق کہلانا ہے. اچھا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم بننا ہے یا آپ نے پاکستان کا کوئی ایک وہ سیاستدان بننا ہے کہ جس کو پبلک بھی جوتیاں مارنے کو پھرے. تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے نہیں. جو کہ میں ایک پرسپیکٹیو اور جوڑنا چاہوں گا. ابھی پچھلے دنوں بونی کرامبی صاحبہ نے ایک پیلسٹینین خاتون جو کہ تصویر کھنچوانا چاہ رہی تھیں، اس کو بڑا کنٹروورشل بنا دیا گیا کہ وہاں پولیس نے ان کو ایکسکارٹ کر کے باہر نکال دیا. تو کیا بونی کرامبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس کو روکتی، یہ بعد میں ایک آصف اپالوجائز؟ بھائی میں اس واقعے پہ موجود تھا. پہلی تو یہ بات ہے ابھی وہ ریسنٹلی واقعہ نہیں ہوا. یہ واقعہ ہوا ہے جب بونی کرامبی پروونشل لیڈرشپ ریس میں تھی. ٹھیک ہے. جی. اور آپ کو کینیڈا کا ایک لا بڑی اچھی طرح پتا ہوگا سب کو کہ آپ کو جب آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اجازت دی جائے. آپ پہلے پروٹیسٹ کی اجازت لیتے ہیں اور پھر آپ کو باقاعدہ اس ہال میں یا اس ہال کے باہر ایک پراپر سپیس ایلوکیٹ کر دی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کینیڈین لا. اچھا اب آ جاتے ہیں اس واقعے کی طرف. پہلی تو بات ہے کہ کسی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں لی گئی تھی، اور بونی کرامبی کا اس ایشو کے اوپر کچھ لینا دینا بھی نہیں تھا. نہ اس نے کوئی غزہ میں مسلمانوں کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی، نہ کچھ کیا تھا.
تو بونی کرومی کا ایک ایونٹ چل رہا تھا، تو اس کے اندر وہ خواتین آئی تھی فوٹو کھنچوانے، اور فوٹو کھنچوانے کے ساتھ وہ نعرے بازی کر رہی تھی، اور بونی کرومی نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، نہ ان خاتون کو کچھ برا کہا نہ روکا، اور سیکیورٹی نے اپنے پروٹوکول میئرز لیتے ہوئے آ کے ان کو بڑی عزت کے ساتھ سائڈ پہ لے گئی، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کہی، کوئی ان کو کسی نے مارا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ان کو سمجھایا کہ یہ اگینسٹ دا رولز ہیں، اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا تھا تو آپ اس کی اجازت لیتی، اور آپ ایک اپنے ایلوکیٹڈ سپیس میں پروٹیسٹ کرتی ہیں، آپ کو کوئی نہ روکتا۔ یہ کینیڈا میں ہمیشہ ہوتا ہے، یہ تو ڈگ فورڈ کے ساتھ بھی آپ صبح کہیں اس طرح کا کام میں کروں یا آپ کریں تو آپ کو سیکیورٹی والے وہاں سے ہٹائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ چیز ایسے اجازت نہیں ہے، جو ایک کینیڈا کا لا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر اس میں بونی کرومی نے کوئی ہیٹ فل اسپیچ دی ہے، کچھ اس خاتون کے ساتھ کوئی خراب رویہ کیا، تو وہ آپ مجھے اس کو کریں۔ یہ تو ایک وہی بات ہے کہ وہ ساس کو جتوانے کے لیے ایک ویڈیو کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ساس جیت جائے، اور وہ مسلمانوں کو جذباتی طور پہ مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں ڈگ فورڈ صاحب نے کتنے سخت سٹیٹمنٹس دی تھی ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور فلسطینین کے خلاف، جس کی میں نے آج ویڈیو بھی فیس بک پہ لگائی ہے۔ کنڈیم تو وہ چیز کرنے والی ہے۔ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو ایک ویسے ایک اپولوجائز کر دینا چاہیے مسلم کمیونٹی سے، کم از کم مسلم ووٹ سر ان کو ملے؟ اپولوجی پھر وہی بات ہے آصف بھائی، اپولوجی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہو۔ اوکے، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ غلط کیا کیا انہوں نے؟ وہ تو بیچاری کھڑی رہی ہیں وہاں پہ، انہوں نے کسی اچھا کو آپ کا کچھ کہا ہی نہیں، پرسپیکٹو اور یہ کہ پولیس سے نے آ کے غلطی ان کو کچھ نہیں سمجھایا، کی تو وہ خواتین کو اپولوجائز کرے، ٹھیک ہے۔ پولیس نے آ کے خاتون کو سمجھایا، اور وہ ان کو سائڈ پہ لے گیا، انہوں نے سمجھایا اور وہ بھی چلی گئی ہیں۔ طاہر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کے اوپر؟ آپ نے ریس کیا تھا کہ دفتر نہیں کھڑے ہو رہے، عمران میاں نہیں کھڑے ہو، سو سر تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں، جب لبرل الیکشن ہو رہے تھے یاسر، تو دو گروپ ہو گئے تھے، ایک گروپ جو یاسر نقوی کو سپورٹ کر رہے تھے، دوسرا گروپ جو بونی کرومبی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب جو بھی لیڈر جیتتا ہے وہ اپنی ایک ٹیم لے کے آتا ہے۔ تو میرے انالیسس، میرا اندازہ یہ ہے کہ جو یہ ہمارے فکس ہیں، صفدر تو لائف ٹائم کیریئر پولیٹیشین ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ عمران، بٹ صفدر تو کیریئر پولیٹیشین ہے۔ میری کئی دفعہ بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، میرا نیفیو کا ہسبینڈ بھی لائر ہیں، تو دے نو ایچ ادر ویری ویل۔ تو مختصراً یہ سر کہ یہ بھی آئی ڈس لائک دس تھنگ کہ آپ اپنی لابی، آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہو گئے تو ٹکٹ ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں نا، سارے پارٹی کے ممبر کینڈیڈیٹ آپ کے اپنے ہیں۔ تو ابھی تو لبرل میں ریفارم، میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا مظہر صاحب کے ساتھ اور آصف نذیر صاحب کے ساتھ، جس میں مظہر صاحب یاسر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور آصف صاحب بونی کو۔ تو اس میں تو ابھی تو پارٹی میں خود ہی فارمیشن ہے، پارٹی تو بھی تو آپ ڈیمیج کو ہوئی ہے لگتا ہے کیتھلین وین کے بعد۔ کہ جو پاکستانی نژاد کینیڈینز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جیت پائے گا؟ اگر جیت پائے گا تو کیا وہ مظہر شفیق آصف بھائی کے میں لیے اس پہ کیسا تھوڑا سا کام کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر موو آن آگے مظہر کرتے ہیں۔ صاحب کے چانسز ہیں، مظہر صاحب کے، ابراہیم صاحب کے، ابراہیم دانیال صاحب کے آصف بھائی وہ چانسز فور پچھلے شور۔ پوائنٹ پہ، آصف بھائی ایک منٹ، اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے پوائنٹ کو کلیئر کر لیں۔ جی ہاں جی، وہ میرے بھائی طاہر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ لائک ڈس لائک کی، تو میں اس میں تھوڑی سی آگاہی دے دوں کہ جہاں پہ صفدر حسین صاحب نے یاسر کو سپورٹ کیا تھا، وہاں پہ مظہر شفیق نے بھی یاسر کو سپورٹ کیا تھا، اور ابراہیم دانیال صاحب نے بھی یاسر کو سپورٹ کیا تھا، اور عمران میاں صاحب نے میٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یاسر کیمپ کے وہ دونوں بندے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں، مظہر شفیق صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہے اور ابراہیم دانیال شوبر صاحب میں بھی کالز کینڈیڈیٹ بھی ہے۔ آ رہی ہیں ہمارے پاس لائیو، یہ آپ کی کالز سر ہیں؟ میں جانتا ہوں سر، میں ایسٹ سے ہوں، مظہر جی شفیق میرے دوستوں میں سے، ابراہیم دانیال بھی میرے دوستوں میں سے ہیں، میں ایسٹ سے ہوں جی جی اور تو میں جی میں ایجپٹ سر سے ہوں۔ وہی اور عرض کر رہا ہوں، جی سر میں اس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے نا لائک ڈس لائک اگر ہوتی تو پھر مظہر شفیق کو بھی ٹکٹ نہ ملتی اور ابراہیم دانیال کو بھی نہ ملتی، ایسا نہیں ہے۔ صفدر حسین بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ تو بہرحال پارٹی کی ہر جگہ پہ ایک پالیسی ہوتی ہے، کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، ڈس ایگری کر جاؤں، لیکن وہ وہاں پہ سٹنگ کونسلر مارٹن مڈیرو کو وہاں پہ چانس دیا گیا ہے۔ رزلٹ کیا آتے ہیں یہ ہم احسن نہیں بھائی، جانتے، احسن بھائی میرا ایک لیکن اس میں سوال، لائک ڈس احسن لائک بھائی نہیں میرا تھی۔ ایک سوال، جی محسن بھائی میرا ایک سوال ہے، اگر لبرل اگر سیٹ لے گی بھی تو این ڈی پی لوز کرے گی نا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چھوڑ دیں پروگریسو کنزرویٹو کو، چھوڑ دیں پروونس میں، آپ کے پاس کیا پوائنٹ ہے کہ لبرل جو ہے وہ این ڈی پی سے سیل بیک کرے گی؟ مجھے یہ سمجھا دیں، میں بھی سمجھ جاؤں گا ایز اے میڈیا پرسن۔
چلیے میرے خیال سے ان کا تھوڑا سا منقطع ہو گیا ہے، آگے واپس تھا جی. تو لبرلز نے جو ووٹرز تھے انہوں نے این ڈی پی کو جا کے ووٹ دے دیا تھا. تو اس وقت جو آپ کی این ڈی پی کی سچویشن ہے وہ آپ کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے. تو این ڈی پی اور لبرل جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لائک مائنڈڈ رہے ہیں اور ان کی پالیسیز کلوز رہی ہیں اور اگینسٹ کنزرویٹو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لوگ ووٹ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ وہ لبرل کو ووٹ دے دیں گے کہ جو ہے لبرل اچھی پوزیشن پہ آ جائے گی. اوکے احسن بھائی اگین سوال ہے، آپ بھی پولیٹیکل آگاہی رکھتے ہیں، ایک پولیٹیشین کو یا پارٹی کو 7 سال کا کنٹینیوس چانس ملتا ہے. ڈولی بی بی کے نام سے اسکاربرو میں این ڈی پی کی ہیں، بہت سپر پاپولر ہیں اور پتہ نہیں کتنے زیادہ این ڈی پی. ایک پولیٹیکل پارٹی کو 7 سال چانس ملتا ہے، ایک لیڈر کو 7 سال چانس ملتا ہے، کیا وہ جان نہیں لڑائے گا کہ آگے 7 کے 14 سال بنا دے؟ سر جی تو وہ بالکل، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے جہاں پہ آپ کا چانس ہوتا ہے وہاں پہ آپ چانس لڑاتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے پیچھے ایک رائڈنگ سنی ہے نا جہاں پہ این ڈی پی کینڈیڈیٹ نے خود کہا ہے کہ میں نے تو جیتنا نہیں ہے تو میں اس کے لبرل کے حق میں وڈرا کر رہا ہوں. سر ڈولی رائٹنگ بتا کرامبی دیں کا میرے بھی اسٹیٹمنٹ بھی نالج میں. آج صبح یہی اگر ہے آپ نے ڈولی بیگم کی اگزامپل دی ہے تو آئی وش کہ وہ جیت جائیں. آج او اپیل بھی شی کی ول سر فار شیور. ہے. میں میں ایک آئی پرسپیکٹو وش وہ اور جیت بھی جائیں. رکھوں کہ بونی کرامبی نے آج ایٹ اپیل لیسٹ وہاں کی سے ہے کہ جو کنزرویٹو این تو ڈی نہیں پی کے جیتے گا تو ووٹرز ہیں ٹھیک وہ ہے. لبرل کو دے دیں. وہ بونی سر کرامبی جو نے خود دیکھیں آج بات اپیل ہے، بھی کی ہے کہ این سر ڈی میں پی کی. آصف بھائی ایک بات جی ایڈ کروں گا. جی دیکھیے جی، میرے خیال میں تو این ڈی پی کا کم بیک جب جے کلیٹن زندہ تھا 2009-11 میں ہم نے خود این ڈی پی کو ووٹ دیا. بات یہ کہ بہت وہ تو فیڈرل ہو گیا. پروونس میں انہوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور جو اسٹائلز ہیں ان کی میرٹ اسٹائل، اس کی آپ لاسٹ نائٹ کی آپ ڈیبیٹ سنیں کتنی اگریسو تھی. ایمانداری کی بات ہے میرے خیال میں بونی کرومی ویری ایکسائٹیڈ ویری اگریسو تھی. وہ یہ یوز کری تھی 9 سال میں ٹیکس کٹ کروں گی، یہ کروں گی. اور بھائی کہاں سے ٹیکس کرو گے؟ ٹیکس ویسے ہی اتنے پرابلم ہے، پروونس کہاں سے کمائے گا؟ آپ وہ ڈگ صاحب نے ڈگ فورڈ نے یہی کہا کہ جب آپ 9 سال تک میئر تھیں تو آپ تو گاربیج ٹیکس آپ نے بڑھایا، پراپرٹی ٹیکس آپ بڑھایا. آپ آج کہہ رہی ہو آٹو انشورنس کی میں نے بات کی ہے ایم پی پی ایجیکٹ سے الیکشن اس سنیپ کی تھنگ سے پہلے. میں نے آصف صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں نے نہیں، مطلب ساری کمیونٹی سارے لیڈر بات کر رہے ہیں آٹو انشورنس کی. ڈاک فورڈ صاحب بھی جب لاسٹ ٹائم ری الیکٹ ہو رہے تھے انہوں نے اس کو یوز کیا تھا کہ ہم کام کریں گے اس پہ. کچھ نہیں کیا انہوں نے بھی کام. تو بات یہ ہے کہ اب یہ پوائنٹ لے کے آ رہی ہیں تو لیڈر ہماری عوام جو ہے نا وہ بیوقوف ہے، چاہے وہ پاکستانی عوام ہو چاہے وہ گوری عوام ہو. لیڈر بہت اسمارٹ ہے، یہ لیڈر صرف ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، کنزرویٹو کے ہوں، اس کے ہوں. تو تینوں ہمارے پارٹیاں ایشوز بڑی ہیں کیا نا، ہیں پی سی ہے، ہمارے جو لبرل. انٹیریو کے اور سر دیکھیں پروونس کے ایشوز ہیں آصف وہ بھائی مین ایک بڑی ایشوز سمپل کیا سی ہیں؟ بات ہے. آپ جب ڈگ فورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈگ فورڈ کا پہلے بھی طاہر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے کام بیٹھے ہوئے تھے. اس کی ریزن کیا ڈگ فورڈ صاحب کے کام ہونے کی کہ جب آپ کرپشن میں انوالو ہوتے ہو، آپ کے اوپر آر سی ایم پی کی انکوائریاں کھلی ہوتی ہیں، آپ گرین بیلٹیں بیچ رہے ہوتے ہو بلڈروں کو، اور کرپشن کی آپ نے انتہا کی ہوتی ہے، اور قربانی کا بکرا بنانے کے لیے ہمارے ایک شریف کمیونٹی کا بندہ مل جاتا ہے جو اس میں انوالو بھی نہیں ہوتا، اور اس کے نام پہ آپ سارا کھاتا ڈال کے تو آپ دوبارہ پریمیئر کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈگ فورڈ صاحب کی سٹوری ہے کہ انہوں نے ایک سر جی شریف احسن آدمی بھائی، کو بلی کا بکرا یعنی کہ بنا کلید کے. رشید کی بات کر رہے ہیں آپ کہ انہوں نے ری الیکٹ بھی نہیں کیا اور اس پہ ملبہ ڈال دیا اور انہوں نے اس کو بلیم جی کر جی، کے اس کو اور سائڈ پہ کر آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ شریف آدمی، اگر اس نے بلڈروں سے پیسے کھائے ہوتے تو نظر آ رہے ہوتے. وہ تو شریف آدمی ویسے کی ویسے ہی اپنی لائف گزار رہا ہے. تو اور اب تو وہ یو سارا ایس کام موو ڈگ کر رہے ہیں فورڈ ویسے صاحب نے بھی. کیا تھا گرین بیلٹیں بیچنے کا. جی اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسکولوں کے اندر میری خود ایک دفعہ اپنے بیٹے کے اسکول میں پرنسپل سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی جب سے ڈگ فورڈ آیا ہوا ہے ہمارے انہوں نے بجٹ اتنے کٹ کر دیے ہوئے ہیں. ڈگ فورڈ صاحب کو کام کیا کہ اپنے وہ امیر دوستوں کو اوبلائج کرنا اور غریبوں کو جو ہے وہ بلو دا بیلٹ لے جانا. لیکن پھر بھی لوگ پسند تو کر ہی رہے ہیں نا احسن بھائی، ان کو ووٹ تو پھر بھی ووٹوں کے ذریعے ہی آتے ہیں نا، وہ بھی سر لوگ ریجیکٹ تو نہیں کر رہے. سر دیکھیں وہ پسند جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو گئی ہے. اچھا آصف وہ بھائی تھوڑا میں سا ایک ٹائم لائن ایڈ گزرنے کروں کے گا. بعد آتی ہے. اس جیسے کو انہوں تھوڑا نے سا بھائی ریپ نے اپ کی طرف بھی لے کے طاہر بھائی جائیں نے گے. کہا نا کہ جیسے جسٹن ٹروڈو کے خلاف سمجھ نہیں آئی کہ اتنا وہ لوگ خلاف کیوں ہوئے ہیں. حالانکہ میں خود کہتا ہوں کہ جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ کیا سر کہتے ہیں زیادتی ایک ہوئی ہے بہت اچھے جسٹن لیڈر ٹروڈو تھے اور انہوں نے ملک 100% کے لیے زیادتی بہت ہوئی ہے کچھ کیا جسٹن ہے. ٹروڈو سے. اچھا سر زیادتی ایرن ہوئی ہے ملز کی میں جسٹن اگر ٹروڈو کے بات کروں، ساتھ. ایک منٹ، ایرن ملز کی اگر بات کریں تو اس پہ اقرا خالد ہماری وہاں سے بہت زیادہ پاکستانی ووٹ ہے. تو کیا وہ کیسر ڈار، چونکہ ان کے اقرا خالد کے جو آج کل وہ سپورٹ بھی کر رہی ہیں، ان کی پہلے وہ ان سے ناراض تھی شاید،
آج کل وہ سپورٹ کر رہی ہیں ان کو. کیا یہ سیٹ ہماری پل ہو سکتی ہے؟ مظہر شفیق کی کیا پل ہو جی سکتی ہے؟ بالکل ہو 6-7 سکتی سیٹیں اگر ملتی ہیں ان میں یہ 2 سیٹیں ہماری پاکستانی نژاد کینیڈینز کی ہو سکتی ہے. صاحب جی سیٹیں کافی نکلیں گی، سیٹیں کافی سے کافی مطلب نکلیں کتنی گی. نکلیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں پولز کے حساب سے تو کہہ رہے ہیں کہ 7-8-9 سیٹیں نکلیں گی. اور اگر 7 نکلتی ہیں تو اس میں کیا بونی کرامبی اور 2 نہیں ہمارے سر، کینڈیڈیٹس نکل سکتے ہیں؟ یہ آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے، کام اس سے بہت اوپر جائے گا. یہ تو کیا کہتے ہیں ابھی اسپیکولیشن ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ سیٹیں نکلیں گی. ٹھیک ہے. جی اچھا جی طاہر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی نژاد جو کینیڈینز ہیں ان کا کیا آپ دیکھتے ہیں رزلٹس؟ کیا ان میں سے کوئی پل کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا بونی کرام بھی اپنی پل کریں گی کوکسویل والی؟ سر یہ کاکسویل کی وہی رائڈنگ ہے جس میں ہمارے ایم پی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، ایم پی صاحب کو، پاکستانی کینیڈین جو ایم پی صاحب ہیں. میں تھوڑا سا ایک بات ایڈ کروں گا احسن بھائی کی. احسن بھائی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، ہم یہ 10th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ ہے، 193 ایئرس سے کنٹری ہے. اور یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جسٹن ٹروڈو کی بھی ہوتی ہے. جب وہ الیکٹ ہونے کے فوراً بعد اپنے کسی فیملی ریلیٹو کے پرائیویٹ بیچ پہ فیملی ویکیشن منا رہے تھے، تو سر یہ بہت ٹرانسپیرنٹ کنٹری ہے، اس میں ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اگین میں پھر ایک لائن ایڈ کروں گا کہ یہ لبرل کا بلنڈر ہے کہ وہ اس پوزیشن، اس کروشل تھوڑی سی اپنی پوزیشن پہ درستی کر جب وہ لیجیے گا طاہر بھائی نکلے. کہ میں کمنگ میں نے بیک ٹو دا کہیں نہیں کہا یہاں پروونشل بجٹ. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. میں نے تو آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ان کے اوپر آر سی ایم پی کی انکوائری کھلی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا ٹھیک وہ ہے سر. جب ہاں اچھا سر آپ یہ ایشوز کیا ہیں؟ کہہ الفاظ رہے کو ہیں کہ میں انڈرسٹینڈ انہوں نے، کریں، کہہ رہی ہوں کہ ان ایشوز کو کیا اپنے ہیں مطلب ویسے. نہ دیں. دیکھیں احسن بھائی ہم نے یہ دیکھا کہ ایشوز پہ بات کم ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی ایم پی پیز یا پولیٹیشینز آتے ہیں وہ اپنی نوکریاں تو پکی کرتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے. کام اگر کرتے ہیں تو بڑا ڈسمل کام ہوتا ہے، بہت تھوڑا کام ہوتا ہے. چاہے وہ جی فیڈرل میں دیکھ لیں آپ یا آپ ہمیں پروونس میں دیکھ لیں. تو ہمارے مین ایشوز اور کام ہیں کیا؟ پہلے تو اوور آل کینیڈینز کے کیا ایشوز ہیں اور پھر پاکستانیوں کے کیا ایشوز ہیں، مسلمانوں کے. اور جیسے ڈولی بیگم نے دیکھیں آصف بھائی ایگزامپلس. میں یہاں آپ کو روکوں گا. ایک دیکھیں میں میری ڈالی بات سنیں، بیگم اگر کی آپ میں فیڈرل کی ایگزامپل اس بات وجہ سے کر دے رہے رہا ہیں ہوں. نا ایک میں ڈالی بیگم کی آصف بھائی، ایک ایگزامپل دینے منٹ. دیں مجھے کہ اس وجہ سے دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس نے اتنے بلس اور موشنز پاس کرے ہیں جبکہ اس کے پچھلے دنوں ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، لیکن شی از آن دا ٹوز. ہمارے لوگ آتے ہیں کام کرتے نہیں ہیں. اور آپ اگر دیکھیں پرفارمنس ایویلویشن ہم نے کیا سب کا، شفقت کا بھی کیا، اقرا کا بھی کیا، ہم نے سب کی ایویلویشن کی. کوئی بل پاس نہیں، موشن بالکل ہی ایک موشن اسلاموفوبیا پہ. امیگریشن کا آپ حال دیکھ لیں، کوئی کام کرتا نہیں ہے. اور سر پھر سر کہتے ہیں کہ آصف ہم بھائی اپنے مجھے، لوگوں کو سپورٹ کریں. آصف بھائی، اور جو لوگ آصف کہتے ہیں بھائی اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں آپ ان کے کو کاٹوں وظیفے گا لگے ہیں یہاں پہ شاید. پلیز. آپ جی میری بات سنیں، آپ کو تھوڑا کاٹوں گا میں یہاں پہ. جی جی پلیز. سر اگر آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے تو آپ جائیں، آپ کے یہ جتنے بھی مڈل ایسٹرن اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سلما زاہد نے ان کے لیے کیا کیا ہے. یا میری بات پہ نہ رہے، آپ ان آرگنائزیشن سے نہیں میں جا کے سلمان پوچھیں، زاہد آپ کا کو پتا سمجھتا ہوں کہ چلے. انہوں نے پھر بھی کچھ کیا ہے. میں باقی 2 کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے کیا کیا. سر باقی 2 جو ہیں شفقت صاحب ہیں یا اقرا ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اقرا جس کمیٹی میں ہے، اقرا نے بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک کام کیے ہیں. آپ اس کی پروگرس ڈیٹیل لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے شفقت بھائی نہیں ہیں، ہم نے لیے نا، شفقت بھائی کی ہم نے اس کی پروگرس ڈیٹیل پریزنٹ کی ہے لوگوں کے سامنے. انہوں نے کوئی بل پاس نہیں کیا، کوئی موشن. سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ ہوئے اور ریکارڈ بنا ہے اس کے اندر. 100,000 نہیں. سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ ہوئے. دیکھیں آصف بھائی، آپ پنے پہلے یہ بنی ہے. دیکھیں کہ وہ کس کمیٹی، نہیں آصف بھائی دیکھیں ایک منٹ. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کس کمیٹی کی ممبر ہیں. اس سے کیا اس کمیٹی میں رہتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ جی سر میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ جی پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کس کمیٹی کی ممبر ہیں. اور اس میں تھوڑی سی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہڈن رہتی ہیں. وہ کمیٹی ایسی ہے لیکن شی ہیز ڈن اے لاٹ. اسی طریقے سے شفقت بھائی جو ہیں، شفقت بھائی کو چونکہ ٹائم کم ملا، میرے خیال میں ہارڈلی ان کو 3 سال بھی نہیں ہوئے. اور اس 3 سال میں ٹھیک ہے، آئی ایگری کہ مطلب یہ سرٹیفکیٹس بانٹنا بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، جس میں سارے کر رہے ہیں، باقی بھی دیتے ہیں سرٹیفکیٹس. لیکن شفقت بھائی نے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہمارے نہ صرف اپنی رائڈنگ میں بلکہ ہماری کمیونٹی کے بڑے لوگ دور دراز کے ادھر ونڈزر میں بیٹھے ہوئے، ان کے وہ کیا کہتے ہیں امیگریشن میں چیزوں کی انکوائری، ان کو فالو اپ، یہ وہ. اب ان کی اس کو کیا میں کہتے ہیں سیکنڈ کام کرتا تو ہوں، نہیں اس ہے. کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. انہوں نے کافی ہیلپ کی لوگوں کو ایکسپیڈائٹ جی کرنے میں امیگریشن کے. شفقت ہوں یا جی اقرا ہوں، لیٹرز لکھنا اور ان کو ایکسپیڈائٹ کرانا، یہ کام اور کیا ہے. فالو اپ بٹ کرنا سر اس بٹ کو. از دیٹ دا ہاں اونلی ورک؟ ان کا تو کام لا میکنگ ہے نا، لا میکنگ کرنا پارلیمنٹ کے اندر، ہاؤس آف کامن میں وہ کام تھا. کام یہ تو مین نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی سروس سر ہوتی ہے جو پرووائڈ کر دی سر جاتی میں ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا آصف بھائی. پاکستان میں لوگ سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں اپنے تھانے کچہری کے کام لے کے. ہاں
اور وہ ان کو اتنا کہ اس میں بزی رکھتے ہیں کہ وہ اور کوئی کام کرنے نہیں دیتے. اچھا اب یہیں پہ آپ خود اپنے ایمان سے مجھے بات بتائیں, اس وقت پولیٹیشنز کو چھوڑ دیں, ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا کیا حال ہے؟ ہر بندہ اپنا کوئی نہ کوئی امیگریشن کا نہ کام لے کے پہنچا ہوتا ہے. تو یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی ایم پی کے پاس امیگریشن کا کام نہیں لے کے جانا, ان کو ان کے جو دوسرے ٹاسکس ہیں ان میں بزی رہنے دینا ہے. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے, لیکن اب تو چونکہ وہ لوگوں کے قصور اپنے, پھر ہمارا ہے, ان کا تو نہیں ہے بیچاروں کا. ہاں نہیں اب وہ لیکن کام نہ آصف بھائی کریں تو پھر ان ہم کو ان بھی کے ذمہ خلاف فیس آصف داری بھائی بکوں لینی پہ چاہیے. وہ کام نہ کریں تو ہم آصف ان بھائی کے خلاف فیس میں بکوں پہ کچھ پوسٹ بولنا لگاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کسی کا کر رہے وہ ٹھیک امیگریشن کا. ہے, لیکن آصف پھر بھائی بھی میں اس پہ کچھ ایڈ اکاؤنٹیبل تو کرنا نہیں کر چاہوں گا. سکتے نا ہم کہ بھائی انہوں نے یہ نہیں کیا تو اس وجہ سے پوسٹیں لگ گئیں, لیکن ان کا کام تو لا میکنگ کا ہے نا پارلیمنٹ کے اندر. سر جی ہے, لیکن ہم ان کو اپنی چیزوں میں الجھائی رکھ رہے ہیں. چلے آپ اقرا کو دیکھیں نا کہ وہ 8 سال سے بیٹھی ہیں, تیسری ٹرم میں بیٹھی ہیں, تو انہوں نے گریچوٹیز تو پکی کی ہیں بٹ اپنی نوکریاں سنبھال کے رکھی ہیں. اب اگلی بار ٹرم ختم ہوتا ہے تو لبرل جو ویسے ہی سمٹتی ہوئی دکھ رہی ہے, تو کنزرویٹو آتی ہے, تو یہ تو پھر اپنی سب چلے گئے فارغ. کوئی کام جو پرومسز تھے وہ اوور پرومسز ہو گئے, انڈر ڈیلیوری ہوئی, صرف لپ سروس ہی رہی. سر نہیں جی وہ مطلب پنجابی کا محاورہ ہے, اے گھوڑا تے اے میدان. کنزرویٹیوز بھی آ جائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پروونشل کنزرویٹیو نے پاکستانیوں کو ان کی اوقات میں رکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے امیگریشن کے تو کہ ان کی ایشوز طرف سے ایک کینڈیڈیٹ بنے گا, ایک پورے پروونس میں ان کا ایک کینڈیڈیٹ لینا ہے. کلید گیا, ذیشانہ آ گیا, کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ بتا دیں کبھی انہوں نے لیا ہو کمیونٹی کا. ہاں یہ بتا دیں آپ, کوئی بھی نہیں ہے. آصف بھائی میں کچھ ایڈ ایک کرنا چاہوں گا. ذیشان جیسے آپ نے حمیدی ہے کہا تھا بس. جی بولیے. نا کہ کمیونٹی کا کیا فائدہ ہے پروونشل الیکشن میں, یہ ٹائم ہے نیگوشیٹ کرنے کا, یہ ٹائم ہے ایسے میں ہماری ایسے کمیونٹی. ایشوز ہی بتائیے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, ادھر اس پہ آپ سے پوچھتا ہوں طاہر بھائی کی بات. جی 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 میں آصف بھائی اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے چیزیں نیگوشیٹ کرنے کا. ابھی آپ کے جو ہماری کمیونٹی ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے, سے آئی ایم جی انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس آپ کے پاس بہت ہیں, ان کے پاس نرسز کی اور ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے. یہ ٹائم میں ان کو نیگوشیٹ کر کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اسٹرک انہوں نے کی ہوئی ہے, یو ایس سے میچ کریں, کہیں اور نہ جائیں. یو ایس اسمبلی اور اس کے ایگزام اور اس کی کنڈیشن سمپل, ایزی, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, بیسٹ کوالٹی آف اسٹوڈنٹ جو پاکستان, انڈیا, چلے پاکستان سے جو آتے ہیں اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے, ڈی ایم سی سے, یہ پرائیویٹ خان سے بھی, تو وہ بالکل. اور ساری دنیا میں ایجوکیشن بہت پار ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ آنے نہیں دیتے اس وجہ سے. اور آپ کے پاس شارٹیج ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی, سب نے یہی پوائنٹ اٹھایا لاسٹ نائٹ کی ڈیبیٹ میں کہ بہت ویٹنگ بہت ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں, ملینس آف لوگوں کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے. ایک پوائنٹ اور اٹھاؤں گا کہ جس میں سارے لوگوں نے ڈک فوڈ کے خلاف اٹھایا کہ آپ بھائی 2.2 بلین کا جو پروجیکٹ ہے اسپا کا, یا جو اونٹیریو سائنس سینٹر کا ہے, اس میں آپ 250 ملین کی سبسڈیز دے رہے ہیں انویسٹرز کو. آپ دیکھیں سر, جو بھی انویسٹر جو بزنس لے کے آتا ہے وہ ایک رسک کے ساتھ آتا ہے, تو آپ کو اس کو انسینٹیو دینا ہوتا ہے. میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس طرح دیکھیں گے ٹورزم آپ کو بہت ریونیو جنریٹ کرتی ہے. ابھی لاسٹ نومبر میں 6 دن کے لیے ٹیلر سوئفٹ آئی ہوئی تھی ٹورنٹو, انہوں نے 282 ملین کا بزنس دیا ہے اونٹیریو کو یا سٹی کو, جس میں سے 152 ملین کا ڈائریکٹ بزنس ہے. تو یہ صرف ایگزامپل ہے. کمنگ بیک ٹو دی ٹورزم, آپ کی 4 کنٹریز جو ٹورزم میں کما رہے ہیں, یونائٹیڈ اسٹیٹس 2.36 ٹریلین, چائنا 1.3 ٹریلین, جرمنی 487.6 بلین, جاپان 287. سو آپ 2.2 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے, ٹورنٹو آپ کا ڈیسٹینیشن پلیس ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں نا, لیڈرز جو ہے نا وہ صرف عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں, ان کو ڈیٹیل کا پتہ ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں ڈک فوڈ کا یہ بہت بڑا ویژن ہے, بہت بڑا آئیڈیا ہے. آپ کے پاس بیوٹیفل واٹر فرنٹ ہے ڈاؤن ٹاؤن پہ, میں وہیں بیٹھا ہوں وہاں سے 10 منٹ دور. آپ کے پاس ابھی دا ویل بنایا آپ نے, آپ کا ڈاؤن ٹاؤن فلشنگ, آپ کی ٹورزم کا بیسٹ سورس آف انکم ہے ٹورزم آپ کی. آپ عمران خان کو دیکھیں, انہوں نے سارا پیسہ انہوں نے کہا کہ ٹورزم پہ انویسٹ کریں, ناردرن انڈیاز کو ڈیولپ کریں, وچ ہیز بین ڈیولپڈ. سو بات یہ ہے کہ نا دوسرے جو اپوزیشن, یہ چیز غلط ہے کہ جی ڈگ تم نے یہ غلط کیا, یہ غلط کیا. پارٹی پالیٹکس میں پولیٹیشین کو پارٹی کو اسس کریں, ان کے کام کو اسس کریں. میں تو سمجھتا ہوں یہ 2.2 جی. بلین کا جو پروجیکٹ ہے اونٹاریو سائنس سینٹر کا, دیٹس این امیزنگ تھنگ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے ایشوز ہیں, ان کے ڈاکٹرز کے ہاسپٹل کے ویٹنگ ٹائم کے ایشوز ہیں. اچھا آٹو تھیفٹ بھی ڈراپ ہوا ہے فرام 18.6% ٹو 17.4%. یہ اگر ہم کہیں کہ سٹی کا کام ہے, اس میں کچھ نہ کچھ پروونس کا بھی نہیں قصور ہے.
ہمارے یہ پاکستانی فیڈرل کا بلنڈر کینڈیڈیٹس ہے. تقریباً 30 کھڑے ہو رہے ہیں اس الیکشن میں پروونس کے اندر، اور ان میں سے ہمیں امید ہے کہ شاید ایک آدھ پل کر لے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی پل کرنے کی پوزیشن میں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا، ویو چلی ہوئی تھی کنزرویٹو کی. ایون شریف صبابی جس کو انگریزی صحیح طرح بولنے آئے نہ آئے لیکن وہ پھر بھی ایم پی پی بن گیا. تو اس طرح کے سر کینڈیڈیٹس تو میں آتے آپ ہیں. لوگوں کے پروگرام کی وساطت سے آصف بھائی ایک بات کروں گا. اور ایک اور چیز بیفور یو سٹارٹ کہ انفلیشن ہمارا جو ہے نا وہ 1.9% ہو گیا آج 1.8% سے. یہ بھی تو ملک کے انٹرسٹ ریٹ کا حال الگ ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے نا نوکریاں نہیں ہیں، انکمز ویسی ہیں، ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں. اب کیا بلیم کریں فیڈرل کو اور پروونس کو؟ سر میں 6.6% ایک جو آپ کا چھوٹی سی انفلامنٹ طاہر بھائی ایک ہے اس سے سیکنڈ ذرا، کمپیئر کریں. ایک سیکنڈ میں یہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی طاہر جی بھائی، جی ذرا مجھے آصف بھائی نے روک دیا تھا. جی جی سر میں اس پروگرام کے وساطت سے سب پبلک کو ایک بات کہتا ہوں جی جی کہ میں اپنی طرف سے کوئی فگر نہیں دیتا، سارے پبلک فگر ہیں. آپ اپنی ریسرچ کریں، ڈیو ڈیلیجنس کریں، چیک کریں پچھلے 3 سال میں پولیس کے لیے فیڈرل نے کتنا پیسہ انٹیریو پروونس کو دیا ہے، اور اس میں سے ڈگ فورڈ صاحب نے کتنے پیسے لگائے ہیں پولیس کے اوپر، اور کتنا پیسہ کہیں اور اپنے کاموں میں یوز کر لیا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کچھ کریں، آپ کو نمبر پتا شیئر کر چلے گا کہ سکتے ہیں یہ. آپ؟ سر جی کچھ اوور نمبر بجٹ تھا، شیئر وہ کر اپروو سکتے ہیں ہوا آپ اس کے اوپر کتنے دیے اور جی کتنے لگائے؟ سر ہے. 30% لگایا جتنا پیسہ آیا اس سے. 70% ڈگ فورڈ صاحب نے دوسرے کاموں پہ لگا دیا ہے. 30% اسی لیے تو آپ کے یہ کہتے ہیں پولیس کی اتنی بری حالت ہے انٹیریو میں. آپ کسی پولیس والے سے، نہیں سر، شریف ابھی آدمی سے تو بات تو کر کے دیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. سر او طاہر پی بھائی ٹی آپ اپنا کچھ کہہ الگ رہے ہیں؟ اچھا بجٹ ہے، لیکن ہم اس کو ریپ اپ بھی کریں گے، اس کو ٹورنٹو کا سمرائز بجٹ کر لیں. اپروو. آپ سمجھتے کیا سر جو ایشوز کیا فیڈرل نے دیا ہے، کہ آپ اپنی پولیس کو بہتر کریں، وہ چیک کریں آپ فیکٹس. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں فکر نہیں دوں گا، وہ بائسزم ہو جائے گا. آپ پبلک سر تو ریکارڈ ہے، سارے چیک کریں سٹی کا فیڈرل نے بجٹ. دیا کتنا اور ڈگ فورڈ صاحب نے لگایا کتنا ہے. سر آپ یہ دیکھیں کہ سٹی کا پولیس آتی ہے انڈر سٹی کے، صحیح ہے. اولیویا چاو نے بھی جو بجٹ دیا پروونس کو انہوں نے اپروو کیا، اور زیادہ بجٹ ہے پچھلے سے. یعنی کہ پچھلا جو بجٹ تھا فار ایگزامپل 1 تھا سر تو جی یہ ایک منٹ 1.25 ہے، زیادہ 2.1. ایک منٹ، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ مجھے پیچھے سے 100 روپیہ ملتا ہے کہیں لگانے کے لیے، اور میں پہلے 25 لگاتا ہوں اور اگلے سال میں 30 لگا کے کہتا ہوں میں نے 5 زیادہ لگا دیے. جب آپ کو 100 ایک کام کے لیے ملا تو آپ نے 100 کیوں نہیں لگایا؟ بددیانتی کیوں کی ہے نہیں سر، ڈگ یہ فورڈ تو صاحب؟ سٹی کی، سر یہ تو سٹی کی رسپانسبلٹی نا. آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا، اولیویا چاو کو دے دیا، میئر کو. اب وہ جانے، جیسے آپ نے اب پیٹرک پہلی کران کو بات ہے دے آپ کی دیا. او پی پی کا بجٹ اگر آپ کو آیا تو سٹی کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ سر اچھا آپ آپ مکس کر دونوں رہے ہیں نا، ویسے آپ پولیس کی مطمئن ہیں بات کر رہے ہمارے ہیں پاکستانی نژاد 30 تو کینڈیڈیٹس کھڑے او ہو پی رہے پی ہیں؟ پولیس نہیں ہے. آپ کو ویسے احسن بھائی میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں، ایشوز پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں گا، اور پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا ہمارے 30 کینڈیڈیٹس کھڑے ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے پاکستانی نژاد کینیڈینز کیا واقعی سیاست میں کوئی مقام حاصل کر بھی رہے ہیں، یا بس وہ نمبرز کی گیم میں پروفائل بنائی جا رہی ہے؟ 30 کینڈیڈیٹس کھڑے ہو رہے ہیں اور جیتنے والا کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. نہیں سر جیتیں گے، جی آپ حسن بھائی. جیتیں گے سر، کیوں نہیں جیتیں گے؟ مظہر آپ کو شفیق لگتا ہے صاحب کہ جیتیں کوئی گے، کوئی کیسر ڈار ایک صاحب جیتیں کینڈیڈیٹ گے، جیت سکے گا سمیرہ ذیشان ملک حمید کے جیتیں گی، علاوہ اور اللہ جو چاہے تو ہمارے کنزرویٹو ہے؟ ابراہیم دانیال صاحب بھی سیٹ نکالیں گے. ایک ذیشان حمید ہی جو نکال پائے گا اپنی سیٹ، باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نکال پائے گا. چلیں سر آپ بھی سر رمزی میرا کر دیجیے. انالیسس یہ، سر میرا انالیسس یہ ہے کہ چاہے پروونشل ہو یا فیڈرل ہو، یہ پارٹی پالیٹکس ہے. انڈیویجول کی اس میں بہت بعد میں آتی ہے. آپ ویسے بھی دیکھیں کہ جو وہاں کی سیٹ اوپن ہوئی تھی پچھلے فیڈرل الیکشن میں برمپٹن سینٹرل کی، تو شفقت بھائی جیتے. تو وہ بات یہ کہ پارٹی کا پاور تھی، لبرل کی پاور تھی. لبرل اگر کو بھی شفقت اگر صفدر کو بھی ووٹ دیتی وہاں سے، فار ایگزامپل سکھ بھائی کی سیٹ تھی وہ، تو وہ بھی جیتتے. تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. ابھی چلو وہ پارٹی تو پالیٹکس ہے. پروونس کے اور فیڈرل کے الیکشنز تو ویسے بالکل پارٹی صحیح بیسڈ بات. ہی ہوتے ہیں، وہ تو جس کو بھی کھڑا کریں آپ جیتتا ہے صرف وہ. سوئنگ رائڈنگ ہے آصف بھائی، صرف خیر سوئنگ رائڈنگ اور کا کھیل ہے. مین آخر میں یہ بتائیے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں پروونس کے، یہ اس پہ بات نہیں ہو رہی. ہم نے شخصیات پہ ڈسکشن کر لیا، ہم نے سر لیڈرز پہ تو ڈسکشن سر کر لیا. آپ کے پروونس کے ایشو سب سے بڑی چیز آپ کا ہیلتھ کیئر ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن ہے. یہ چھوٹے ایشوز ہیں. ہاں تو یہ کون بہتر کر سکتا ہے، لبرل یا کنزرویٹو؟ سر لبرل ہی بہتر کرے گی. کنزرویٹو نے پچھلے 7 سال میں مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایک نیا ہسپتال بنایا کہیں پہ؟ ہاں وہ اتنے یونیورسٹیز کے لیے پاکستان تو سے پیسے آپ کے ایلوکیٹ ہوئے ہیں، ڈاکٹر، لیکن کوالیفائڈ ڈاکٹر آ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم آپ چلیں کوئی تھوڑا سا ایک ریفریشر کورس کرا کے، تھوڑا سا اپ گریڈ کرا کے آپ ان کو ہاسپٹلز میں لگائیں. حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس
मिलियंस की तादाद में लोग हैं जिनके पास फैमिली डॉक्टर्स ही नहीं है. وہ ٹھیک ہے، میں आई एग्री विद यू 100%. اس کے علاوہ اور بھی تو ایشوز ہیں نا جو کہ پروونس کے ہیں، جس کو جو ہمارے ایسے پوائنٹس ہیں جس کو ہم لے کے آگے جا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ سر آگے جی کرے گا. ٹرن بائی ٹرن چلتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ کا، دیکھیں جو آپ کا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے نا، اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں. پاکستان میں اگر آپ کا کوئی مر بھی جائے تو آپ 10 لاکھ روپیہ دے کے ہاسپٹل سے لاش جو ہے نا وہ واگزار کرواتے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہر مہینے آپ کے بچوں کا وہاں پہ اسکول کا جو فیس ہے نا وہ لاکھوں میں ہے. تو یہ کینیڈا کے اندر ایک بلیسنگ ہے جس کا بیڑا گرک کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں اس الیکشن میں اور کچھ نہ کیا جائے، یہ دو چیزوں پہ فوکس کر لینا تو آپ لوگ جنت میں رہیں گے. اچھا آصف ٹھیک بھائی، ہے، آپ میں کچھ کمنگ کچھ میں کہنا چاہ رہے ہیں اپنا طاہر بھائی؟ آصف بھائی دیکھیں، ہم کلوزنگ آصف کی بھائی طرف جو جائیں گے. ہمیں جی ہم روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے. آپ کا پاپولیشن کا ایشو ہے انٹیریو میں جو کہ اسٹوڈنٹ امیگریشن فیکٹری کی وجہ سے ہوا ہے. آپ بہت بہتر جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. آپ کا ہیلتھ کا جو ایشو ہے، آپ کا پریشر پڑ رہا ہے کیونکہ جو آپ کا صرف آپ جو یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ یا نیشنل ہیں وہ صرف برڈن نہیں ڈالے. آپ احسن بھائی جا کے دیکھیں جو ریفیوجیز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی somehow آپ دے رہے ہیں سپورٹ. تو آپ اننیسیسری آپ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کا پرابلم تھا. انہوں نے بندے بلائے اسائلم پہ، اس پہ اس پہ، اور وہ میڈیکل پہ برڈن پڑ رہا ہے. تو آف کورس آج جو ہے ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہم آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو یہاں جاب نہیں ملتی سمر میں کیونکہ اویلیبل نہیں ہے. تو پالیسی کا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بات ہو رہی تھی ایم پی پی سے، تو جو آٹو ٹیف یا جو کرائم ریٹ ہائی ہے تو لاز، یہ فیڈرل ایشو، فیڈرل اور پروونس کو ملا کے چلنا ہوگا. سب آپ پروونس پہ نہیں ڈال سکتے. تو پروونس کے ہاتھ ٹائٹ. جج ڈگ فورڈ یہی کہہ رہا ہے آپ لا چینج کریں، ہم تو چاہتے ہیں بندے اندر ہیں. وہ بندہ جو کھڑا ہو کے 401 پہ فائرنگ کر رہا تھا وہ بیل پہ. اب ایشو کیا ہے ہماری کمیونٹی کے، یا ہمارے ایشو کیا ہے؟ ہیلتھ کا ایشو ہے فار شیور، ہمارا ہیلتھ کا ایشو ہے. ہماری جو ہے ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے. آپ کا 401 بالکل بالکل استعمال کے قابل نہیں رہا. آپ دیکھیں کنزرویٹو گورنمنٹ نے آپ کا ایکسٹینشن کیا وہاں تک، بالکل جا کے میرے خیال میں جو سب وے ہے اس کو نارتھ میں آگے تک لے گئے، ملٹن یا نارتھ ملٹن اپنا وان تک لے گئے. اسی جی تو اچھا طرح ہمارا احسن بھائی ٹرن آؤٹ آپ کی لائن ڈسٹربٹ ہو گئی اسلامی تھی. جمہوریہ تھارنکلف، وہاں پہ ایگلنٹن کی وہ بن جی رہی ہے اپنا. آصف بھائی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. اور طاہر بھائی کی تو لائن کٹ گئی ہے شاید. جی جی آصف بھائی نہیں I'm here. جو جہاں تک بات ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آٹو تھیفٹ کی، تو اس میں یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ان کا پروونشل گورنمنٹ کا قصور ہے. آپ فیڈرل کے اوپر ڈالتے رہیں گے تو اس سے حل نہیں ہوگا. انہوں نے آج تک پولیس کو اکوپمنٹ ہی نہیں دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے گھر کے سامنے چوری ہوئی میری گاڑی میں سے، اور سی سی ٹی وی کیمرے میں بندے کی فوٹو آئی ہے. میں نے پولیس کو باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج دی. میں نے کہا آپ کے پاس، مطلب میں سوچ رہا تھا میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں، فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے. میں نے کہا آپ کے پاس سسٹم ہوگا بھی، آپ یہ ڈالیں گے اس کی فوٹو ڈیٹا بیس میں اور وہ پتہ چل جائے گا بندہ کون ہے. انہوں نے کہا نہیں سوری ہمارے پاس تو یہ سسٹم ہی نہیں. اب یہ بات دیکھیں کہ پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں کے اندر ایک سسٹم موجود ہے اور ڈگ فورڈ صاحب نے ابھی تک وہ چیز یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر کے دی اور وہ فیڈرل کے اوپر ڈال رہے ہیں. بات پھر وہی ہے کہ ڈگ فورڈ صاحب آئے ہوئے ہیں پریمیئر بن کے اپنے دوستوں کو پلیز کر رہے ہیں، دوستوں کو کھلانے پلانے اور آر سی ایم پی کی انکوائری بھگت رہے ہیں. ان کا کام کرنے کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آصف بھائی میری بہت آواز آ زیادہ رہی ہے؟ ہوا تو جی جناب جی برف آپ کی پڑی آ تو رہی ایک چھوٹا سا اتنا سا بیلچا لے کے آگے اور برف کھود کے کہا دیکھو جی میں تو یار تم پریمیئر احسن ہو، ہے. تم لیکن بھائی، بتاؤ آٹو کیا ہے. تھیفٹ تو کم ہوا ہے 18.6% سے 17.4%. سر وہ فیڈرل نے کیا ہے. اچھا فیڈرل نے کی. اچھا ذرا جی ٹرن احسن فیڈرل آؤٹ. نے بھائی آپ کہہ پروونس رہے کا ہیں اس سے کہ تعلق کیوبن نہیں نے ہے. کیے. ایک منٹ فیڈرل نے کیوبیک والوں سے کیا اور کیوبیک میں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں سارا گرینڈ آپریشن کر کے کیا. اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، اونٹاریو کے ساتھ. جی جی ایک جی بات کا جواب دوں گا. جی آپ نے جی کہا کہ جواب دیجیے. پولیس پھر کو میں ٹرن آؤٹ کا اکوپمنٹ نہیں دے پوچھوں گا رہے. آپ سے آخر میں جاتے جاتے کہ ٹرن آؤٹ کیونکہ سردی بھی ایک ہو رہی ہے، لوگ یا اتنے نکلیں گے نہیں، اور ہمارے لوگ تو بالکل جی نہیں نکلیں گے. جی نہیں سر نہیں ٹرن نکلیں آؤٹ گے، کم کیوں نہیں؟ ہوگا. میں بتاتا ہوں. 27 ہمارے کو لوگ نکلیں تھرسڈے. گے لیکن دیکھیں ٹرن آؤٹ احسن اوور بھائی، آل کم ہوگا. احسن بھائی یار آپ ایک میری بات تو سنیں نا. آپ نے کہا جی جی کہ سر. پروونشل گورنمنٹ یا سٹی گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی، ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی. سر آپ دیکھیں ملینز آف ڈالر خرچ ہوئے ہیں جو باڈی کیمرہ دیا ہے ہر آفیسر کو. آپ اس کو دیکھیں، وہ ایک بڑا عمل ہے ہر بندے کے ساتھ. یہ ایک کلیئرٹی بھی ہے کہ جو آپ کا ایس آئی یو انوالو ہو جاتی ہے نا، وہ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکوپمنٹ نہیں دیے، اور کیا چاہیے آپ کے؟ سب کے پاس، آپ کے پاس بلٹ پروف جیکٹس ہیں، ماڈرن
آپ کے پاس ویپنز ہیں، آپ کے پاس ماڈرن کارز ہیں، آپ کا ٹائم 3 منٹ ہے. آپ ابھی آٹو تھیفٹ پہ بھی یہ چلے ہوئے تھے پولیس والے، جہاں بھی جائیں آپ کی پیل میں 3 منٹ میں آ رہے تھے. آپ خود دیکھیں، آپ کیمرہ لگا ہوا ہے. ایک اور کمیونٹی کے ہیں کہ مفتی صاحب ان کی گاڑی چھین دی، مل گئی ان کی گاڑی. تو یہ کہ آٹو تھیفٹ کم ہوا ہے، سٹی کام کر رہی ہے، پروونس کام کر رہے ہیں، یہ کہنا یار غلط ہے بغیر فیکٹس اینڈ فیگر عجیب کے سی یار کہ آپ بھائی بات کر کچھ رہے ہے ہیں، نہیں. آپ فیکٹس ٹائم آپ دیکھیں، دیکھتے نہیں ہیں. 3 منٹ ٹائم ہے. آپ 911 کال کریں 3 منٹ میں، سبجیکٹ ٹو دی سیریسنس آف دی انسیڈنٹ. جی کیا بات کر رہے ہیں طاہر بھائی؟ میں آپ کو لوگوں سے ملواؤں جن کی ایک ایک گھنٹہ 311 کال نہیں اٹھاتے، 911. سر کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ پتہ میں نہیں کہاں خود پھر کال رہے ہیں. اور سر دوسری بات ہے، جہاں پہ سر کرائم اللہ کم اللہ ہوا ہے آپ اس محفوظ کی رکھے. پوری انویسٹیگیشن آپ تو کریں. میں لوگوں تو کی ڈیٹا بات کر رہے ہیں سائنٹسٹ نا. ہوں، میں سارے ڈیٹے کو اسٹڈی کرتا ہوں. وہ سارا آپ کا جتنا بھی کریک ڈاؤن ہے وہ ادھر کیوبیک میں ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہ جی نہ سر، آپ چھوڑیں اس کو. اللہ نہ کرے کسی کو 911 نہیں کال نہیں، کرنے کی چھوڑو اس ضرورت کو. پڑے. یہ میں سر نے جی خود کال کی ہے طاہر 6 بھائی منٹ تھوڑا پہلے. ہوور کر میں نے کے آیا خود کریں کی ہے، آپ. اور 1 منٹ کے کیا اندر کیا اندر انہوں انہوں نے؟ نے پک اپ کیا ہے. سر یار ادھر 911 کا کیوبیک میں ایشو سارا تھا، آپریشن ہوا ہے. لیکن اچھا 911 کا ساری ایشو انہوں سی نے پی ریزالو کر 24 دیا. کے اوپر ویڈیوز چلی ہیں. کیوبیک کے اندر آپریشن ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے گینگ پکڑے ہیں اور ادھر سے وہ ٹریس کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ڈاٹا دیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہیں نہیں سر، اچھا ایک یہ چیز اور زیادتی بھی، کر رہے ہیں اچھا آپ، یہ ایک چیز زیادتی اور کر بھی رہے ہیں. میں اسے ذکر زیادتی کیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ فیکٹس لے آئیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں سی میں پی تو فیکٹس 24 پہ میں تو آپ سے فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. ساری سٹوریاں چلی ہیں. اچھا نہیں سر، آپ آپ ایسے ہی دیکھیں فضول میں آپ آٹو نے ڈاک تھیفٹ فورڈ کم کو اس ہوا ہے. کا دینا ہے کریڈٹ، تو آپ دیتے رہے آپ بیٹھ کا کے. آپ کا سارا کوئی پرسنل ہوگا سارا اس کے اندر. سارا میں تو آپ کے سارا ساتھ بات کر رہا بلنڈر ہوں جو ڈیٹا ہے کے اوپر، فیکٹس کے اونٹیریو اوپر. میں، وہ اونٹیریو میں لبرل کی امیگریشن پالیسی کا اسکوپ ہے. آپ نے ایسی پالیسی بناتے کہ ملینز آف اسٹوڈنٹ، ملینز آف لوگ یہاں آتے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، ہیلتھ پہ برڈن پڑتا. آپ اپنی فیڈرل کی پالیسی. آئی لو جسٹن ٹروڈو، امیزنگ لیڈر، دو دو آئی لو دو دو لبرل، ڈالر کے بٹ دی دو تھنگ دو جو ڈالر کے صحیح ہے وہ ٹیموں سے صحیح ہے، کیمرے جو منگوا غلط کے ہے وہ پولیس غلط والوں ہے. کو لگا کے آپ کہتے ہو کہ 70% کا بجٹ کھا کے 30% لگا کے آپ کہتے ہو کہ آپ نے پولیس کے اوپر پیسے لگا دیے. تو میں تو کہتا ہوں پھر سلام ہے عظمت کو ڈاک فورڈ صاحب کی اور باقیوں کی بھی جو اس سر کو اچھا کہہ رہے ہیں اس میں. اتنا آسان نہیں ہے. میئر جو ہے نا لڑ مڑ جاتے ہیں اپنے بجٹ کے لیے. آپ اولیویے چاہ کو دیکھیں. میں تو ٹورنٹو کی مثال دوں گا. مجھے مساگا تو یا یہ ملٹن یا اس کا میر برامپٹن کا نہیں میر پتا. اس کے ساتھ راضی کون ہے سوائے پیٹرک براؤن کے؟ اور پیٹرک براؤن بھی اب وہ ٹکٹیں ٹکٹیں مل گئی ہیں ساس کو. تو پیٹرک براؤن بھی گوٹے گوٹے تنگ تھا اس سے. ڈاک فورڈ کے ساتھ میر راضی کون سا تھا بالکل صحیح سوائے بات جو ہے. کنزرویٹو سر میر وہ تھا؟ راضی، سر راضی تو اللہ راضی ہونا چاہیے، وہ بہت ہے. لیکن یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں. وہ کیا کام انہوں ہو نے رہا ہے بھائی جان؟ پینڈیمک وہ بہت اچھا ہینڈل کیا. کوئی ایک ایگزامپل تو آپ دے دیں کام کیا ہوا ہے. سر آپ دیکھیں نا کیتھولک میں ان کے انفراسٹرکچر پروجیکٹ پہ اناؤنس آپ کیے کا، ہوئے ہیں، انہی کو کنٹینیو کر کے آپ اس کو کریڈٹ دیے جا رہے ہیں. اپنے آپ بزنس کے دوستوں کو تو کافی بلیس کیا ہے ڈاک فورڈ جی نے. بزنس سر وہ سارا کھانا پینا چل رہا ہے، اسی کی RCMP میں انکوائری چل رہی ہے اس آصف وقت. بھائی میں بہت پیچھے لے جاؤں گا آپ کو، بہت پیچھے لے جاؤں گا. 2010 میں جب ان کے بھائی راب فورڈ جو کہ جو میئر تھے وہ اس تھے کے ٹورنٹو سٹی کے میئر تھے، سر ان کی جو آپ دیکھیں ان کا جو دور اقتدار تھا، انہوں نے کیا امپلیمنٹیشن کی، انہوں نے کیا نہیں کیا. لوگ سب ان کے خلاف تھے، لیکن میرے خیال میں وہ بیسٹ میئر تھے جو کہ فیئرلی آنیسٹلی چیزوں کو چلا رہے تھے، ہاں ایکسپینسز جی، کو وہ کٹ کر رہے تھے. اور پولیس ٹرمپ جس سے طرح دور نہیں گئے تھے یہ وہ. جس طرح یہ 1 فٹ کا بیلچا اٹھا کے باہر آ جاتے ہیں، ان کی بھی رنگ بازی. وہ ان کا وہ تھا خیر دیکھیں میرا والا ایک پالیٹیشین ہے، سٹینڈرڈ تھا کہ کوئی نہ کوئی سر روزانہ ایسی پالیٹیشین حرکت کو کرو. ایکٹنگ کرنی پڑتی. وینکوور سر میں اشارہ توڑ پالیٹیشین، کے گزر جاؤ تو آپ کو پولیس والا روکے تو آپ خبروں میں آ جاؤ. وہ اس طرح کی احسن بھائی، حرکتیں کر کے وہ احسن خبروں میں بھائی، رہتے ہوتے تھے. احسن بھائی پولیٹیشین ایسے ہی ہوتے ہیں ساری دنیا میں. کیا اب آپ کے US کے جو پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں انہوں نے ڈرائیو بازی نہیں کی؟ ایلن مسک سے کتنی ڈرائیو بازی کی، اچھل رہے کود رہے ہیں. یہ پولیٹیکل موو ہے. یار آپ مجھے کو آپ ہر پھر وہ طرح مجھے آپ شوبدہ بازوں کی مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں. کسی سیریس سیاستدان کی مثال دے دیں. نیلسن منڈیلا اس طرح کی شوبدہ بازی کرتا تھا، قائد اعظم اس طرح کی شوبدہ بازی کرتا تھا، یا براک اوباما کرتا تھا، مارگریٹ تھیچر کرتی تھی. وہی بات ہے سر نا میں کہ کو نہیں ایک شوبدہ رنگ بازی بازی کے یہاں تک دور کے بات ہے، اندر آپ نے آپ ٹرمپ شوبدہ کو بھی بازوں کو دیکھا ہے. پکڑ کے شوبدہ آپ اپنا بازی لیڈر بڑی مان اور کے چلیں آج گے اور کہیں گے پریزیڈنٹ بھی سارے ہے ایسے کرتے ہیں، وہ تو چلتا ہی تو ہے اس کے سیاست میں. سیاست کا معیار ہی ڈسٹرب ہوگا نا. وہ دیکھیں وہ تو ٹرمپ نے بھی بڑی شوبدے بازی کی اور آج پریزیڈنٹ بھی بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے سر اسے. جی میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شوبدے باز اور سیاستدان میں فرق ہے. یہ آپ نے تعین کرنا ہے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے. اچھا جاتے جاتے ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کر لی. ایک واقعہ یہ پچھلے دنوں ہوا ہے پرسوں کہ ایک جہاز کریش ہو گیا ہماری ایئرپورٹ کے اوپر. تو یہ ذمہ جی داری ڈیلٹا، جو ہے نا ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے اس میں. شکر ہے کہ کسی کی جان جو ہے نا وہ نہیں گئی. 18 لوگ اس میں انجرڈ ہوئے اور کوئی سب زیادہ تر لوگ جو ہے نا ہاسپٹل سے باہر ہو گئے. تو یہ کیوں واقعہ پیش آیا؟ کیا یہ ذمہ داری پروونس کی ہے یہ فیڈرل کی آتی ہے؟ یہ
سر ایئرپورٹ سول جو ایویشن اتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایئرپورٹ رن وے بالکل کلین تھا. یہ اسکٹ کیا ہے میرے خیال میں ڈیلٹا کا جو پائلٹ ہے اس کی ایکسپرٹیز کو وہ کیا کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹی کے دیکھیں حساب سے رن اس وے سے واز 2 منٹ گڈ ٹو پہلے ایک جہاز لینڈ. لینڈ ہوا تھا، اسٹارم کی سچویشن میں اس سے 2 منٹ اسکٹ پہلے کیا ہے ایک سر جہاز وہ لینڈ اینڈ ہوا پہ تھا. جا اگر کے رن وہ وے کا مسئلہ ہوتا تو جی جی احسن بھائی آپ بولیے. نہیں رن وے صحیح تھا. دیکھیں سر وہ رن وے تو الاؤ ہی نہیں کریں گے اگر رن وے خراب ہوگا. جی جی ایویشن جناب، اتھارٹی والے جی طاہر بھائی ریگولیشن میں بھی والے یہی الاؤ عرض نہیں. کر رہا ہوں کہ اس سے 2 منٹ پہلے ایک جہاز نے لینڈ کیا، اس سے 2 منٹ پہلے ایک اور جہاز نے لینڈ کیا، تو جہاز لینڈ کر رہے جی تھے جی کچھ سر ان میں 50 اپنی. جا رہے ہیں آصف بھائی. آپ تو ٹریول کرتے ہیں 7 بجے جو جی فلائٹ جی، پہلی فلائٹ اڑتی تو ہے رن وہ وے کا تو ایشو آپ نہیں تھا، تو 10-20 وہ فلائٹ ایک ساتھ اڑا. وہ بزی ایئرپورٹ ہے بلیک باکس کی سر ساری فنڈنگ ایئرپورٹ آ کی جائے ذمہ گی. داری نہیں. وہ اس بلیک ذمہ باکس داری کی ساری فنڈنگ آ جائے گی اور وہ ہمارے لوگ پی آئی اے کی موسٹ پرابلی ایئر لائن یا پائلٹ کا قصور نکلے گا اس میں. پائلٹ کا قصور ہے. ہمارے لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ لاہور سے آئی بھی ایک فلائٹ پی آئی اے کی، اس میں 5 گھنٹے کا ڈیلے ہو گیا، تو اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو میں نے کہا کم از کم جانیں تو بچ گئیں اور یہ حادثہ تو نہیں ہوا اس طرح کا. پی آئی اے کو ہم لوگ ضرور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں پی آئی اے ہمیشہ سیف پرواز تو دیتا ہے آپ کو، بھلے سے انٹرٹینمنٹ نہ جی بھی ہو اس کے اندر، لیکن کم از کم ایسے واقعات انٹرنیشنل فلائٹس پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. آخر میں جاتے جاتے کوئی پوائنٹ آپ دینا چاہیں گے کہ آپ ووٹرز کو اور 27 فروری کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور لاسٹ میں ہماری کمیونٹی پروگرس کرتی ہوئی دکھ رہی ہے سیاست کے میدان میں. ایک ایک پوائنٹ لوں گا احسن بھائی آپ سے پہلے، پھر جمال بھائی آپ سے. جی سر، ایک ہی بات کہیں گے کہ باہر نکلیں، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، جو ہر الیکشن میں کہتے ہوتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو بعد میں کمپلین نہ کریں. تھینک یو. پرفیکٹ، تھینک یو سو مچ احسن بھائی. اچھا طاہر بھائی آپ بھی اپنا کوئی لاسٹ کے کوئی بریف کامنٹ دے دیجیے. آصف بھائی یہ ہماری کمیونٹی کا پاکستانی کینیڈین کمیونٹی جو انٹیریو میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے. پورے پاکستان پورے کینیڈا میں 500,000 پلس ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک جو لیڈرشپ مٹیریل ہے یا لیڈرز ہیں جو پالیٹکس میں انوالو ہیں، ان کے علاوہ جنرل کمیونٹی کو ووٹنگ کا سینس نہیں ہے، اس کو ایجوکیشن نہیں ہے، اس کو لٹریسی نہیں ہے، اس کو امپورٹنس کا احساس نہیں ہے. موسم بھی خراب ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں اسی موسم میں جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی تعلق ہوں تعلق رکھتے ہوں، وہ سردی میں باہر جیکٹ پہن کے لمبی لمبی لائن لگا کے ووٹ دیں گے. لیکن ہماری کمیونٹی اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتی. وہ سمجھتی ہے کہ جی ہم اس وقت کھا پی لیں، انجوائے کر لیں، جاب پہ جانا ہے. لیکن اس کو محسوس کریں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کا نہ صحیح ہے لیکن آپ کے بچوں پہ یہ الیکشن امپیکٹ کرے گا. اور تو نکلیں باہر جائیں، اپنا ووٹ دیں، اپنے بچوں کو ووٹ دیں. یہ آپ کا کام ہے. کوئی نہیں آپ کو کہتا کہ آپ، میں کہتا ہوں پی سی کو دیں، کنزرویٹو کو دیں، لبرل کو دیں، این ڈی پی کو دیں، جس پارٹی کا کینڈیڈیٹ جس پارٹی سے آپ نکلیں دیں، ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ میرے خیال سے اگر آپ پاکستانی کینڈیڈیٹ کو پروموٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اب یہ سوال الگ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے ہماری مدد کریں نہ کریں، تو اس کے لیے ٹولز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، لیڈرز ہیں جو آپ کو، جیسے جو بھی میڈیا ہاؤس یا جو بھی لوگ آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں جنرل پبلک کو کہ آپ جی جا کے جو ہے نا ابراہیم دانیال صاحب کو یا مظہر شفیق صاحب کو ووٹ دیں. یہ سوئنگ رائڈنگ ہے، یہ نکل سکتی ہے ایزیلی ہمارے لیے. تو اس سے اسکارف ہوگی، تو اس سے یہ ہوگا کہ کل کو اگر پرابلم ہوتا ہے تو لوگ آصف خان صاحب کے پاس آ جائیں گے، یار میں نے اپنا مظہر بھائی کو ووٹ دیا لیکن میرا کام ہے ان کو آفس کر نہیں رہا. تو پھر مظہر بھائی کو آصف بھائی انفلوئنس کر سکتے ہیں نا. ایک جنرل ووٹر جائے گا تو اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا. تو اس چینل کو، اس سسٹم کو ڈیولپ کریں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، آپ پہ ٹرسٹ کریں، اور جو ہمارے پاکستانی کینڈیڈیٹ ہیں جس بھی پارٹی سے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو جتوائیں جس بھی پارٹی سے. تھینک یو میرا سو یہ مچ. پیغام ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں بس میں تھینک یو یہی آصف کہوں بھائی. گا آپ ہی دونوں کی باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے، ٹرن آؤٹ چونکہ کم ہوگا، ٹھنڈ کی وجہ بھی موجود ہے اس کی، اور یہ کہ الیکشن سردیوں میں کال ہوئے فرسٹ ٹائم، تو اس میں میں آپ لوگوں سے یہی ارج کروں گا جو طاہر بھائی نے کہا یس اور آئی ایم جو ہیئر. احسن کین یو بھائی گیو نے می کہا 2 منٹس؟ کہ آپ جو ہیں وہ آ کے جو ہے نا اپنا بائے. ووٹ کاسٹ کریں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو زحمت دی جائے گی. تھینک یو سو مچ. آپ اس سے بات تھینک یو ہوتی رہے آصف. گی. تھینک یو. تھینک یو کمیونٹی تھینک یو. گیونگ اس. اچھا جی، تو بائے. بس چلتے چلتے یہی بات کروں گا بریفلی کہ دیکھیں ویسے بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کمیونٹی میں بہت ساری ہلچل ہو رہی ہے، کبھی ایونٹس کے اوپر ہو رہی ہے، کوئی ادھر لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے. ہم لوگ اپنے نا واسطوں کے چکروں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے چکروں میں ایک کمیونٹی کا لارجر انٹرسٹ کو فورگو کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو جو ہے نا وہ
مہینے کے $200-300 کا وظیفہ ملا ہوا ہے اس پہ وہ قربان کر دیتا ہے کمیونٹی کا انٹرسٹ. کچھ جو ہے اپنے ذاتی مفادات, کسی کو امیگریشن کا چھوٹا مسئلہ ایک لیٹر لکھوا دیے, یہ کسی کو پن چاہیے, کسی کو سرٹیفکیٹ چاہیے, ریکگنیشن چاہیے, اس چکر میں نا کمیونٹی کا لارجر انٹرسٹ کو فورگو کر دیتا ہے. چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ رچی ویلڈف جو ہے اسٹریٹسویل کی ایک ایم پی جو ابھی فرسٹ ٹائمر بنی ہے, ان کو منسٹر بھی بنایا گیا, انہوں نے اپنا جو کاؤنسلیٹ آفس سے فلپینس کے اندر وہ بھی کھولا. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. ڈولی بیگم پروونس کی بات کر رہے تھے, ڈولی بیگم ایک ایسی خاتون, ایک ایسا رول ماڈل, ایک ایسا ایم پی ہے جو کہ جس نے اتنے بلز پریزنٹ کیے, اتنے بلز پاس کرائے اور موشنز پریزنٹ کیے. ان کا کام یہ ہوتا ہے جو ہمارے پارلیمنٹ میں ہاؤس آف کامنز میں ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ بلز پاس کرائیں, قانون سازی ان کا مقصد ہوتا ہے. ان کو اکاؤنٹیبل اگر کیا جائے گا تو ان کی جو مین جاب ڈسکرپشن ہے اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, نہ کہ یہ کہ آپ کتنے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں یا کس کے آپ نے ایونٹ زیادہ اٹینڈ کیے ہیں. یہاں پہ ایونٹس ہر روز ہی ہو رہے ہیں اور ہر ویکینڈ پہ ہو رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایویلویٹ کریں گے کہ آپ بہت اچھے اس وجہ سے تھے کیونکہ آپ نے ہمارے برتھ ڈے وش کرنے ہمارے بیٹے کے آ کے سرٹیفکیٹ دے دیا. اس پہ ایویلویشن نہیں ہونی ہے آپ کی, اور اس پہ بھی ایویلویشن نہیں ہونی کہ آپ نے کتنی پینیں تقسیم کی ہیں. ہم لوگوں نے ریکارڈس بنا دیے ہیں اس کے اندر. تو ہمیں خدا را یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں ہو کے چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز, آپ دیکھیں امیگریشن کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھیں, نائجیریا اور تونسیا, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ آ رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس بالکل پیچھے. فلپینس کے کیئر گیور کتنے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں امیگریشن کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا مشکل ہے, ہمارے پاس اس وقت چوائس نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس وہ کس طرح ادھر کینیڈا میں مائیگریٹ کر سکیں. کوئی ایڈوکیسی ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ وہ بچہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی ایج کا ایشو ہے, اس کے پرابلمس اتنے زیادہ ہیں. انڈینز جعلی آئلس کریں تب بھی آ جاتے ہیں اور اتنی تعداد میں. پھر ورک پرمٹس الگ ہیں, ان کی امیگریشن الگ ہو رہی ہے. تو ایڈوکیسی فورن آفس کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور یہاں پر لوکلی لیڈران اور میڈیا کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ ایک میڈیا اینڈ ایڈوکیسی کاؤنسل کا وجود عمل میں لایا جائے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے یہ جو ہمارے رجسٹرڈ نمبرز ہیں پاکستانیوں کی ڈائسپورا کے 300,000, وہ میں سمجھتا ہوں کہ 650-700,000 ہوں گے. ان کے بچے بھی اگر آپ شامل کریں سیکنڈ جنریشن کو, تو خدا را آپ بیٹھیں, سر جوڑیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں جس سے ہماری کمیونٹی پروگرس کرتی ہوئی دکھے اور ہم بھی آگے جاتے ہوئے دکھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس کو دیکھا, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا آفٹر اے لانگ بریک. آپ ریگولر پروگرامز ہمارے دیکھیں گے ان دا ڈیو کورس. ہماری ٹیم اب اسٹیبلش ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم رمضان ٹرانسمیشن بھی آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں اور بھرپور لے کے آئیں گے, اور اس ٹی وی کو ریوائیو کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. اور میں پھر ایک بار جو ہے نا وہ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. احسن ضیاء صاحب آپ تشریف لائے اور طاہر جمال صاحب آپ تشریف لائے. ٹل نیکسٹ پروگرام, ٹیک کیئر یور سیلف. خدا حافظ. آصف خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.